الحمدللہ تعالیٰ گوشہ درود میں مبارک ہو آپ کو. اب تک گوشہ درود میں اور گوشہ درود کے زیر انتظام جتنا نظام ہے ورلڈ وائڈ، اس میں جو درود پاک پڑھ کے اب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ پیش کیا گیا، اس کا لیٹسٹ عدد ابھی جو جولائی میں بنا کے بھیجا ہے، اگست کا ابھی نہیں آیا، اگست تو ختم ہوگا تو آئے گا. وہ اب تک جو درود پاک کا ہدیہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گنبد خضرا میں روانہ کیا گیا ہے، اس کا عدد اب تک ہو گیا ہے 41 ارب 41 بلین 26 کروڑ 33 لاکھ 81,436. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کے نوکروں اور غلاموں نے اور آقا کے چاکروں اور سگان حبیب نے یہ آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود بھیجا ہے. منہاج القرآن کی وساطت سے جو انتظام ہے گوشہ درود کا، اس پر گوشہ درود کی انتظامیہ اور منہاج القرآن دنیا بھر کے منتظمین، گوشہ نشین، اس کے وزٹرز، بھیجنے والے، حلقات درود قائم کرنے والے، ریموٹ یوزرز کو ویب وغیرہ پہ استعمال کرنے والے، وہ سب مبارکباد پہ مستحق ہیں. اور یہ اس وقت تک ٹوٹل ہے، ایک مہینے کی ایوریج 1 ارب سے زیادہ ہوتی ہے. ماہانہ درود پاک جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ جاتا ہے، اس کی ایوریج 1 ارب سے 1.5 ارب یا 1.25 ارب درمیان میں رہتی ہے، 1 ارب سے کم نہیں ہوتی اور 1.5 ارب تک جاتا ہے ایک ماہانہ درود پاک کا ہدیہ. مور دین 1 بلین ٹائمز اتنا درود پاک ہر مہینے جاتا ہے. الحمدللہ تعالی اللہ کا شکر ہے. 2,43,868 وزٹرز گوشہ درود میں آ کے بیٹھ چکے ہیں. 2 lakhs یعنی 243,868 اتنے وزٹر گوشہ درود میں آ کے درود پاک پڑھنے کے لیے ٹوٹل نمبر ہے بیٹھ چکے ہیں. یہ ایک ایسی سعادت ہے جو اللہ نے منہاج القرآن، تحریک منہاج القرآن کے سپرد کی، جہاں 24 گھنٹے 1 منٹ اور 1 سیکنڈ کے ناغے کے بغیر سال کے 365 پورے دنوں میں بغیر ناغے کے جہاں درود پاک پڑھا جاتا ہے. یہ روضہ اقدس اور گنبد خضرا کے منظر کے بعد روئے زمین پر یہ سعادت کسی اور جگہ نہیں ہے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں 70,000 ملائکہ صبح آتے ہیں. وہ ایک ایسا گوشہ درود ہے حضور کی بارگاہ کا، اور 70,000 ملائکہ شام کو آتے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں صبح و شام حضور کے غلام مواجہ شریف کے سامنے اور ارد گرد حضور پہ درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے رہتے ہیں. وہ تو ایک کائناتی اور آفاقی گوشہ درود ہے جہاں انفس و آفاق سے درود کے چشمے پھوٹتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں. تو وہاں ایک لمحہ حضور کی بارگاہ میں درود کے پہنچنے میں 1 سیکنڈ بھی ناغہ نہیں ہوتا. مرد سو جائیں تو ملائکہ تو نہیں سوتے. میں نے ایک حدیث پڑھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو. وَمَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ إِلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ. فرمایا ما من احد، نہ بشرن کہا نہ ملکن کہا، کوئی ایک شخص، کوئی ایک فرد جو اللہ کی مخلوقات کا فرد ہے، ایسا نہیں کہ وہ مجھ پر درود و سلام پڑھے اور میں اس کا جواب نہ دوں. پوری کائنات میں کوئی ایک فرد ایسا نہیں جو مجھے سلام کہے اور میں اس کا جواب نہ دوں. اب آقا علیہ السلام کی سماعت کی شان دیکھیے، آقا کا ریسیپشن دیکھیے، اور آقا علیہ السلام کا رسپانس دیکھیے، اور آقا علیہ السلام کا اپنا نبوی اور مصطفی نظام کمیونیکیشن کا دیکھیے.
یعنی کروڑوں لوگ ایک وقت میں سلام پڑھ رہے ہیں اور کروڑوں کا سن رہے اور کروڑوں کو جواب دے رہے ہیں اسی لمحے. یہ نہیں کہ 1 گھنٹے کے بعد جواب آ رہا ہے، 2 گھنٹے کے بعد، یا آج کے سلام کا نیکسٹ 24 آورز کے بعد آ رہا ہے، ویٹنگ لسٹ ہے جواب کی. نہیں، اسی لمحے جواب آتا ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے میری روح مجھ میں واپس لوٹا دی ہوئی ہے، اس وجہ سے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. تو بعض لوگوں نے کہا جو عقیدے کے باب میں کمزور ہیں، نادان ہیں، کم علم ہیں، کم فہم ہیں اور شان نبوت کی عظمتوں سے واقف نہیں، بعضوں نے بات کی اور مجھے کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، زمین جسم نہیں کھاتی. النبی حی یرزق فی قبرہ، آقا علیہ السلام زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، ہر لمحے ہر سلام کا جواب دیتے ہیں، اور اللہ نے روح لوٹا دی. کسی نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی درود اور سلام حضور پہ پڑھتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ روح کو لوٹا دیتا ہے یا قوت سماعت کو لوٹا دیتا ہے، اور اس وقت آپ جواب دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر معاذ اللہ اسی واپس حالت میں چلے جاتے ہیں. تو میں نے کہا اس سے بڑھ کے نادانی ناسمجھی اور کیا ہوگی. ہر لمحہ روح کو ڈالنا اور روح کو نکالنا یہ مولا کی اپنے محبوب کے ساتھ شفقت ہے معاذ اللہ، یہ اذیت ہے. ہر لمحہ روح کو نکالے اور روح کو ڈالے، یہ عظمت کی بات ہے ایک. اور دوسرا میں نے کہا کہ کوئی ایسا لمحہ بھی ہے جب حضور پہ درود و سلام نہیں پڑھا جاتا تاکہ اس لمحے روح جسم اطہر میں موجود نہ ہو. جب پڑھا جائے تو موجود ہوتی ہے، یہ تو طے ہو گیا، اور جب نہ پڑھا جائے تو نہ ہو. تو کوئی لمحہ ایسا بھی ہے قیامت تک کہ جس لمحے آقا پہ درود و سلام نہ پڑھا جا رہا. اس دنیا میں خود 24 گھنٹے کا فرق ہے سورج کے طلوع و غروب میں. میں پچھلے سال حسین محی الدین جو بیٹے حسین نے دعوت دی مجھے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، پھر میں نے دورہ کیا، خطابات کیے، تو پھر نیوزی لینڈ بھی گیا اور وہاں سے یہ حسین مجھے لے گیا وہ کوئین ٹاؤن، اور وہ پاکستان سے یہ پتہ نہیں کہاں سے میں نے کیلکولیٹ کیا 24 گھنٹے کا فرق تھا ٹائم کا. آپ کرتے چلے جائیے نا، مثلا کینیڈا یا امریکہ سے پاکستان 10 گھنٹے کا فرق ہے، پھر پاکستان سے آسٹریلیا آگے اسی طرح پتہ نہیں کتنے گھنٹے کا اور فرق ہے، پھر وہاں سے نیوزی لینڈ اور آگے وہ ایڈ ہوتا چلا جاتا ہے. تو 23 یا 24 گھنٹے، جو 24 گھنٹے کا دن رات کا دورانیہ ہے اتنے گھنٹے کا فرق ہے. تو جہاں ایک وقت پہ سورج غروب ہوتا ہے، دوسری جگہ طلوع ہو رہا ہے، جہاں رات ہے وہاں دن ہے، تو گویا ہر وقت اس زمین پر بھی حضور کے امتی جاگ رہے ہوتے ہیں. یعنی ایسا ایک لمحہ نہیں آتا کہ سارے انسان بھی یک وقت سو رہے ہوں، نہیں، ہر لمحہ آقا کی امت جاگ رہی ہے، پوری کائنات میں کہیں نہ کہیں درود و سلام پڑھ رہی ہے. نظام الاوقات ایسا ہے کہ کوئی وقت ایسا نہیں آتا کہ جہاں کوئی غافل درود و سلام ہو. اور یہ تو انسانوں کی بات. میں نے اسے بتایا اللہ کے بندے آپ عالم بشریت کی بات کو ایک طرف کر دیں، وہ جو 70,000 ملائکہ آتے ہیں صبح اور شام تک درود پڑھتے ہیں حضور پر، سلام بھیجتے ہیں، اور 70,000 ملائکہ کا اگلا دستہ آ کے چارج لیتا ہے، وہ جاتے ہیں اور پھر 70,000 ملائکہ صبح تک پڑھتے ہیں. تو 24 آورز کا سائیکل 1,40,000 ملائکہ ہر روز پڑھتے ہیں. وہ تو 1 سیکنڈ کا فرق نہیں آتا. تو ان کے سلام کا بھی آقا جواب دیتے ہیں. فرمایا ما من احد، کوئی ایک فرد، انسان ہو یا ملک ہو یا بشر ہو یا جن ہو، جو بھی مجھ پہ درود و سلام بھیجتا ہے میں جواب دیتا ہوں. تو ان کے سلام کا بھی جواب دیتے ہیں. اور پھر اللہ رب العزت خود ہمہ وقت حضور پر درود و سلام بھیج رہا ہے، اس وقت سے جب وقت بھی نہیں بنا تھا، اور اس زمانے تک جب زمانہ بھی نہیں رہے گا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ آغاز وقت سے پہلے سے پڑھ رہا ہے اور اختتام وقت، اینڈ آف دا ٹائم کے بعد تک پڑھتا رہے گا.
تو وہ حضور پہ درود و سلام پڑھتا ہے، اور اس کے درود و سلام کا بھی آقا جواب دیتے ہیں، شان جدا جدا ہے، وہاں شکریہ ادا کرتے ہوں گے، تیرا شکر ہے میرے مولا، تو نے مجھ پہ کرم کیا۔ امتی کو جواب دیتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تشکر ادا کرتے ہیں۔ تو اب بولیے کوئی ایک لمحہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جس لمحے حضور پہ سلام نہیں پہنچتا تو روح نکلتی کب ہے اور آتی کب ہے؟ وہ روح تو جسم عطر سے کبھی نکلی ہی نہیں اور نکل سکتی ہی نہیں، اور نکلنے کا نہ امکان ہے نہ اسے فرصت ہے۔ اور پھر روح جسم پاک سے نکل کر آقا علیہ السلام کے جسم اقدس سے نکل کر جائے کہاں؟ بعض لوگ کہتے ہیں وفات پا گئے، اب قبر میں ہیں، معاذ اللہ، کسی بدبخت نے کہہ دیا مٹی میں مل گئے، خاک میں مل گئے، مردہ ہو گئے، ہماری طرح ہو گئے، اب کچھ نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس سے بڑھ کر گمراہی، ضلالت اور بدبختی کیا ہوگی کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ہر بعد کی گھڑی، ہر بعد میں آنے والی گھڑی اور لمحہ پہلے لمحہ سے بہتر ہوگا۔ ہر لمحہ، ہر منٹ جو آپ کا بعد میں آ رہا ہے وہ پہلے منٹ اور لمحے سے بہتر ہوگا۔ یہ جو ہر لمحہ بعد کا پہلے لمحے سے بہتر ہونا، یہ وعدہ حضور کے جسم اقدس کو بھی ہے، حضور کی روح پاک کو بھی ہے۔ جب فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، آپ کے لیے، تو آپ حضور کی ذات تو دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے نا، جسم کا بھی اور روح کا بھی۔ تو گویا جسم اطہر کے لیے بھی ہر بعد کا لمحہ پہلے لمحہ سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور روح اقدس کے لیے بھی ہر بعد کا لمحہ پہلے لمحہ سے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ تو اب ایک لمحے کے لیے سوچئے، جب روح کے ساتھ بھی وعدہ ہوا کہ اے روح مصطفیٰ، ہر بعد کا لمحہ تیرے گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا، تو جب 63 برس گزر گئے، ہر لمحہ روح مصطفیٰ کا اعلیٰ سے اعلیٰ تر ہوتا گیا، عرفہ سے عرفہ تر ہوتا گیا، اس کے درجے رتبے بلند ہوتے گئے، اور جب جسم اقدس سے وصال کا، علیحدگی کا، فراق کا وقت آیا، ایک لمحے کے لیے فراق تو ہونا تھا وفات کے لیے، تو جب روح اقدس کو نکالا گیا تو کیا وہ حضور الہ میں باری تعالیٰ میں پیش نہیں ہوئی ہوگی اور عرض کیا ہوگا باری تعالیٰ مجھے تو نے ایک لمحے کے لیے نکال تو لیا جسم پاک سے، مگر اب مجھے یہ بتا کہ مجھے رکھنا کہاں ہے؟ اب آئندہ میرے قیام کی جگہ، سکونت کی جگہ کیا ہے؟ چونکہ تیرا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر بعد کا لمحہ پہلے سے بہتر ہوگا، تو پہلے لمحے تو میں جسم مصطفیٰ میں گزار کے آئی ہوں، 63 برس تو میں جسم مصطفیٰ میں گزار کے آئی ہوں، اور تیرے وعدہ کے مطابق اب بعد کے لمحے اس سے بہتر جگہ پہ تو نے رکھنے ہیں۔ اب اگر وجود مصطفیٰ سے بہتر کوئی جگہ تیرے پاس ہے تو وہاں بھیج دے، میں رہنے کو تیار ہوں، اور اگر وجود مصطفیٰ سے بہتر کوئی جگہ مکان و لا مکان میں نہیں تو پلٹا کے پھر جسم مصطفیٰ میں بھیج دے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہو، وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو جس طرح آقا علیہ السلام کی روح کو ہر بات کے لمحے میں اعلیٰ درجہ درکار ہے، اور اسی طرح حضور کے جسم اطہر کو بھی ہر لمحہ پہلے سے درجہ اونچا ملتا چلا جا رہا ہے۔ ہر لمحہ اللہ پاک حضور علیہ السلام پہ درود بھیج رہا ہے یا نہیں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ استمرار ہے، دوام ہے، اللہ ہمیشہ حضور پہ درود پڑھتا رہتا، بھیجتا رہتا ہے۔ تو اللہ پاک جب آقا علیہ السلام اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے تو بولیے جب اللہ نے درود بھیجا تو اللہ کا حضور پر درود بھیجنا کیا ہے؟ حضور کا درجہ بلند کرنا، حضور پر رحمتوں کی برسات کرنا، حضور کو اپنے اور قریب کرنا۔ تو ہر ایک درود جب اللہ کا حضور پر پہنچا، اسی درود کے نتیجے میں ایک درجہ بلند ہوا یا نہیں؟ ہوا یا نہیں؟ جو درجہ اللہ کے اس درود کے وصول سے پہلے تھا، جب اللہ نے درود بھیج دیا تو درجہ بلند ہوا کہ نہیں؟ ابھی وہ لمحہ ختم نہیں ہوا تو دوسرا درود آ گیا،
پھر درجہ بلند ہوا، وہ لمحہ ختم نہیں ہوا تو پھر درود آ گیا، یصلون علی النبی، مسلسل بلا انقطاع حضور پہ درود بھیجتا رہتا ہے۔ تو جب اللہ حضور پہ درود بھیجتا رہتا ہے تو پتہ چلا کہ حیات ظاہری میں بھی اور حیات برزخی میں قبر انور میں جانے کے بعد بھی آج تک اور قیامت تک ہر لمحے خدا کا درود آتا رہے گا حضور پر، اور حضور کا درجہ بلند ہوتا رہے گا۔ تو آقا کی شان ہر لمحے بلند ہوتی جا رہی ہے۔ اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں بھی یہی وعدہ ہے، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اور ذکر بلند کرنے سے مراد شان کا بلند کرنا ہے۔ تو ہر لمحہ حضور کی شان بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی ہے، جیسے بلند کرنے والے کی شان اور جیسے اس بلند ہونے والے کی شان، بلند کرنے والے کی جیسے شان اور بلند ہونے والی ذات کی جیسے شان۔ لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ آپ کی توجہات بھی قائم ہیں، آپ کے فیوزات بھی قائم ہیں، آپ کا توسل بھی قائم ہے، آپ کی شفاعت بھی قائم ہے، آپ کے تصرفات بھی قائم ہیں، آپ کی توجہات بھی قائم ہے، امت کی طرف آپ کا التفات بھی قائم ہے، دست رحمت بھی اسی طرح کشادہ ہے، اور لمحہ لمحہ آقا غلاموں کو اسی طرح نوازتے ہیں جیسے پہلے نوازتے تھے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وصال کے بعد ایک پردہ ڈال دیا گیا جس کو قبر انور کہتے ہیں، ایک پردہ ڈال دیا۔ پردہ سے پہلے ہر کوئی دیکھتا تھا، ابو بکر و عمر بھی دیکھتے تھے، ابو جہل و ابو لہب بھی دیکھتے تھے، پہلے دیکھنے میں رکاوٹ نہ تھی۔ اب پردہ ڈل جانے کے بعد جس کی نگاہ ابو بکر و عمر جیسی ہو وہ آج بھی دیکھتے ہیں، اور جس کی نگاہ ابو جہل و ابو لہب جیسی ہو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ سو غیروں کا دیکھنا بند ہو گیا، اپنے آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ چونکہ حیات ظاہری رسالت کے لیے ہوتی ہے، ابلاغ کے لیے ہوتی ہے، انذار کے لیے ہوتی ہے۔ بات ایسے چھڑ گئی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ ظاہری زندگی دعوت کے لیے ہوتی ہے، غیروں کو دعوت دینے کے لیے ہوتی ہے، اور اپنوں کے لیے یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اپنوں کی تربیت کے لیے ہوتی ہے۔ آقا کی حیات ظاہری غیروں کے لیے بھی نفع مند تھی، نفع بخش تھی، اور اپنے غلاموں کے لیے بھی نفع بخش تھی۔ غیروں کو دعوت دیتے تھے، اور نظام تبشیر و انذار کا، جنت کی طرف بلانا، دوزخ سے ڈرانا، اللہ کی راہ پہ چلانا، غیروں کے لیے لمحہ لمحہ آقا اس کام پر متعین تھے۔ حیات ظاہری کا مقصد تھا، اپنوں کو اپنی صحبت و تربیت کا فیض دیتے تھے۔ جب وصال ہو جاتا ہے، یہ نقطہ یاد رکھ لیں، وصال ہو جانے کے بعد حیات ظاہری کا دور جب ختم ہوتا ہے تو دعوت و انذار کا فریضہ ختم ہو جاتا ہے۔ بڑی خاص بات سمجھا رہا ہوں، اور یہ کتابی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی باتیں ہیں جو کتابی نہیں ہیں، یہ بھی کتابی بات نہیں ہے۔ وصال سے فقط کیا بند ہوتا ہے سلسلہ؟ دعوت و انذار کا۔ وہ جو کفار و مشرکین کو کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے بلاتے تھے، آؤ میرے رب کو ایک مانو، وہ جو چاند ٹکڑے کر کے دکھاتے تھے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، وہ جو کنکریوں سے کلمہ پڑھا کے بتاتے تھے کہ میری نبوت اور رسالت پر ایمان لاؤ، وہ جو ڈوبے سورج کو پلٹا کے دکھاتے تھے کہ میری رسالت پر ایمان لاؤ، وہ درختوں جڑوں سمیت زمین میں چلا کے دکھاتے تھے کہ آؤ اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ۔ یہ دعوت و انذار اور اظہار معجزات کا ایک عمل تھا، یہ نبی کی حیات ظاہری میں ہوتا ہے، ظاہری زندگی میں ہوتا ہے۔ جب ظاہری زندگی وصال کے ذریعے وہ دور ختم ہوتا ہے اور آقا علیہ السلام کا ظاہری حیات کا زمانہ ختم ہوا، تو دعوت اور انذار اور اظہار معجزات کا وہ چیز جو نبی اور رسول کی حیثیت سے واجب تھی آقا علیہ السلام پر، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ جو تبلیغ کا جو فریضہ عائد تھا وہ عمل ختم ہوا۔
اب وہ تبلیغ امت کے سپرد ہو گئی، احادیث کے ذریعے، سنن کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، علماء کے ذریعے، مجتہدین کے ذریعے، مجددین کے ذریعے، اولیاء و صالحین کے ذریعے وہ امت کو منتقل ہو گیا. تو وہ بھی آقا علیہ السلام ہی کی دعوت جاری ہے مگر امت کے ذریعے. یہ جو ڈائریکٹ دعوت و انذار کا کام تھا، غیروں کو بلانا، وہ تو ختم ہو گیا. تو غیروں سے جو واسطہ تھا وہ ختم ہوا، اور اپنوں پہ جو شفقت و کرم کا تعلق تھا وہ حیات ظاہری کے بعد قیامت تک بھی جاری ہے. تو پردہ فرمانے سے نقصان ابو جہلوں کا ہوا، پردہ فرمانے سے نقصان ابو لہبوں کا ہوا، پردہ فرمانے سے نقصان مشرکوں، کافروں، منافقوں کا، اور ان کا ہوا جو غیر تھے، دشمن تھے آقا کے، جو حضور کے غلام ہو گئے تھے. وہ پردے سے پہلے بھی حضور کی نگاہ میں تھے، پردے کے بعد بھی نگاہ میں. تو غیروں کا، اپنوں کو نقصان نہیں، کیونکہ آکے درود و سلام اپنے بھیج رہے ہیں، آقا ان کو جواب دے رہے ہیں، ان کو خوابوں میں زیارت کروا رہے ہیں، انہیں ہدایت دے رہے ہیں. چشمہ رحمت اور چشمہ کرم آقا کا امتی کے ہر فرد کے لیے گناہگار ہو، نیکوکار ہو، کھلا ہے، عطا کر رہے ہیں، رہنمائی فرما رہے ہیں. اور ہر روز امت کے اعمال اپنوں کے حضور پر پیش ہوتے ہیں. فرمایا تورد علی اعمالکم، مجھ پر تمہارے اعمال پیش ہوتے ہیں، مجھ پر تمہارے درود پیش ہوتے ہیں، مجھ پر ان تسلیمکم یبلغنی حیث ما کنتم، تمہارے سلام ڈائریکٹ مجھ پہ آتے ہیں. تو ہمارے سلام سن رہے ہیں، ہمارے درود سن رہے ہیں، ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں. تو آقا فرماتے ہیں کہ اگر گناہ پہنچے تو میں اب بھی تمہارے لیے اللہ کے حضور مغفرت کی دعا کرتا ہوں کہ مولا میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے. نیک اعمال پہنچیں تو خوش ہوتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. تو بولیے تعلق کیا ٹوٹا ہے، اپنوں کے ساتھ کیا تعلق ٹوٹا ہے کہ ہر ایک کا نیک عمل جائے تو مسکرا کے مبارک دیتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں. ہمارے گناہ جائیں تو آقا فرماتے ہیں میں تمہاری بخشش کے لیے دعا کرتا ہوں. تو ان کا دھیان اور توجہ تو ہم سے ہٹا ہی نہیں. تو پردہ فرمانے سے محروم رہ گئے کفار، مشرکین، منافقین اور بد عقیدہ جن کا تعلق نہیں جڑا تھا. اور وہ جو غلامی میں آ گئے تھے اپنے، وہ تو پردہ فرمانے سے ان کا کوئی نقصان نہ ہوا. فقط یہ کہ اگر صفائے قلب، دل آئینہ بن جائے تو دل کے آئینے میں ہے تصویر یار. آئینہ بن جائے تو حضور کو تکتے بھی ہیں، اور اگر قرب کا تعلق پیدا ہو جائے صفائے قلب سے تو حضور کو سنتے بھی ہیں، اور امتی خوابوں میں آقا کو دیکھتے بھی ہیں. اور وہ لوگ بھی ہیں کہ عالم بیداری میں بھی مصطفیٰ کی زیارت کرتے ہیں، عالم بیداری میں بھی زیارت کرتے ہیں. اور ایسے بھی ہوئے کہ اس مصافحہ کی خواہش ہوئی تو قبر انور سے دست پاک باہر آیا، اور 90,000 لوگوں نے دیدار کیا حضور کے دست مبارک کا، سید امام احمد رفاعی کا. اور ایسے بھی ہیں کہ غلاموں کے منہ میں آ کے لعاب دہن ڈالتے ہیں، ایسے بھی ہیں کہ غلاموں سے معانقہ کرتے ہیں، غلاموں کو اجازتیں دیتے ہیں، غلاموں کو رہنمائی دیتے ہیں، ان کے سوالات کا جواب دیتے ہیں. اور لوگ 72 مرتبہ بھی حضور کی مجلس میں بیداری میں بیٹھ کے حضور سے براہ راست سوال کرتے ہیں. تو آقا علیہ السلام کی شان میں تو کوئی کمی نہیں، وہ تو شان اولا تر ہوتی جا رہی ہے. تو جتنی بڑھتی جا رہی ہے اتنا کرم امت پہ بڑھتا جا رہا ہے. ہماری بد نصیبی کہ اس ساری کرم نوازی کے باوجود ہم حضور کے نہ بن سکے. اگر نہ بن سکے اور بے وفا رہیں تو اس میں آقا کی عطا کا تو کوئی قصور نہیں ہے، آقا کی عطا کا تو کوئی قصور نہیں. اگر ہم ہی بے وفا ہو گئے تو ہم نے تو اپنا حال خراب کیا. یہ کچھ باتیں میں نے گوشہ درود کا ذکر چلا تو میں نے کر دی. لہذا اپنا عقیدہ پختہ رکھا کریں اور آقا علیہ السلام کے ساتھ تعلق پختہ رکھا کریں، اور نابینا لوگوں کی بات میں نہ آئیں. نابینوں کا قصور نہیں ہوتا، نابینوں کا قصور، وہ سفید سورج چڑھا ہوا ہو تو نابینے نے تو چونکہ دیکھنا ہی نہیں تو وہ انکار ہی کرے گا نا، وہ اور کیا کہے گا. نابینا اگر سفید دن ہو، اس کے لیے دن ہو یا رات ہو کوئی فرق ہے؟ وہ کہے گا سورج نہیں ہے، وہ کہے گا سورج. جو بہرا ہے بیچارہ
آپ چیختے رہیں وہ کہے گا کوئی نہیں بول رہا. جس کے مشام ناک بند ہے، سمیل کرنے کی جس کے اندر فیلنگ نہیں ہے، آپ گلاب کے پھول کا انبار لگا دیں، عطر کھول دیں، وہ کہیں گے کچھ نہیں ہے. جس کی زبان میں ذائقہ کی حس نہیں ہے، آپ اس کو میٹھا جو چاہیں کھلا دیں، وہ کہیں گے کچھ نہیں ہے، کوئی ذائقہ نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تو جس کے حواس بند ہیں اس کا کیا قصور ہے؟ جس کی آنکھ بند ہے اس نابینے کا، بہرے کا کیا قصور ہے؟ وہ انکار نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ لہذا جو انکار کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھ نہیں پائے، وہ دیکھ نہیں پائے، سن نہیں پائے، چکھ نہیں پائے، چھو نہیں پائے، انوار و تجلیات کے جلوے سے معروم ہیں، وہ انکار کرتے ہیں. زنان مصر نے بھی ایک وقت تھا حضرت یوسف کے حسن کا انکار کیا تھا. جب زلیخا عاشق ہو گئی تو مصر کی بیویاں اسے تانا دیتی تھی، کہتی تھی کہ یہ چند پیسوں سے خریدے ہوئے غلام پر عاشق ہو گئی، اپنے غلام پر عاشق ہو گئی، مصر کے بازار سے غلاموں کی منڈی سے خرید کے لائے تھے اسی پر عاشق ہو گئی. تو جب تک دیکھا نہیں تھا وہ تانے دیتی تھی. یہ تو قرآن مجید میں تانے دیتی تھی. زلیخا نے سوچا کہ جان کیسے چھوٹے ان تانوں سے. اس کو کسی بصیرت والے نے مشورہ دے دیا ہوگا اور یہ کہا ہوگا کہ بی بی یہ تم لاکھ دلیلیں دے لو، لاکھ دلیلیں دے لو، لاکھ حوالے دے لو، جو چاہو کر لو، یہ مانے گی نہیں، یہ مانے گی نہیں. ان کے تانے جاری رہیں گے، زبانیں کھلی رہیں گی. تو کیا کروں؟ کسی نے کہا کہ جو تو نے دیکھا ہے ان کو بھی دکھا دے. جو کچھ تو دیکھ کے دل ہار بیٹھی ہے اور جو کچھ تو نے دیکھا اور بازی ہار گئی اور بس میں نہ رہی اور جو تو دیکھ کے عاشق ہو گئی، بس وہ جلوہ تھوڑا سا ان کو بھی کرا دے. یہ سارے تانے نہ دیکھنے کے باعث ہیں، تک لیں گی تو چپ ہو جائیں گی. اس نے پھر مجلس کا انتظام کیا قرآن مجید میں، قرآن مجید میں، اور سب کو پھل دے دیے، چھریاں دے دیں، اور یوسف علیہ السلام کے قدموں پہ جا کے گر پڑی. وہ پردہ رکھتے تھے. یہ حسن یوسف کا عالم تھا کہ کوئی تک نہ سکتا تھا. چہرے پہ پردہ رکھتے تھے. قدموں پہ گر پڑی، عرض کیا کہ آپ، مجھ سے تو جو خطا ہوئی سو ہوئی، میں تو خطا کار تھی، آپ تو لاج رکھنے والے ہیں، سخی ہیں، معاف کرنے والے ہیں. اب میری عزت کا سوال ہے، خدا کے لیے ایک بار دائیں بائیں عورتیں، پورے مصر کی شاہانہ عورتیں بیٹھی ہیں ہاتھوں میں پھل چھریاں لے کر، ایک بار گزریں اور چہرے سے نقاب پلٹ دیں ایک بار، تاکہ آپ کو تک لیں. یوسف علیہ السلام کو 9 سال جیل میں رہ کر بھی اس کی خطا پر انتقام کا خیال نہ تھا. اللہ والے اتنا معاف کرنے والے ہوتے ہیں. انبیاء اور اولیاء یوں معاف کرتے ہیں. جیل 7 سال جیل بھگتی تھی مگر انتقام کا خیال نہ تھا. اس کی عزت رکھنے کے لیے گزر گئے، پردہ پلٹا اور ان کو حکم تھا جب دیکھو تو پھل کاٹ کے کھانا شروع کر دینا. بس وہ تکتی رہ گئیں اور چھریاں چلیں تو ان کو خبر ہی نہیں رہی، پھل نیچے گر گئے اور چھریوں سے انگلیاں کٹ گئیں، خون بہہ گیا. اور بعد میں جب حضرت یوسف گزر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ پھل تو گر گئے اور انگلیاں کٹ گئیں. تو کہتی ہیں قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، کہو نا قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا. قرآن کہتا ہے ان سب نے کہا خدا کی قسم یہ تو انسان ہی نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی نور کا پیکر ہے. تو جب تک دیکھا نہ تھا تو کہتی تھی منڈی سے غلام کو خرید کے لائی، اس پہ عاشق ہو گئی. جب تک دیکھا نہ تھا تو وہ منڈی سے خریدا ہوا غلام لگتا تھا، اور جب تک لیا کہا یہ تو کوئی نور کا پیکر ہے. خدا کی قسم یہ بشر ہی نہیں ہے، یہ بشر ہی نہیں ہے، خدا کی قسم نور کا پیکر ہے. اور لطف کی بات یہ اللہ پاک کا انعام اپنے انبیاء پہ دیکھیے کہ اب انہوں نے ایک حقیقت کا انکار کر ڈالا. پہلے بھی ایک حقیقت کا انکار تھا، واہ 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 واہ، اور اب بھی حقیقت کا انکار، یہ کہنا کہ یہ انسان ہی نہیں ہے. وہ انسان تو تھے اور ملک کریم کے فرشتہ ہیں، فرشتے بھی نہیں تھے.
تو جب پردہ اٹھا تو کراس کر گئی حدیں، وہاں جا پہنچی کہ خدا کی قسم یہ تو بشر نہیں، نور کا پیکر ہے۔ تو اللہ پاک نے بھی ان کی سٹیٹمنٹ کو نریٹ کر دیا، ان کے قول کو، سٹیٹمنٹ کو قرآن مجید میں بیان کر دیا، اور جو کہا اس کی نفی نہیں کی اللہ پاک نے کہ تم نے غلط کہا ہے، یہ بشر ہی تو ہے، نور کا پیکر کہاں ہے؟ اس نے کہا اچھا اب جس خیال میں گم ہو گئی ہو گم ہی رہو وہ جو ہے سو ہے، مگر اب جو خیال دیکھنے کے نتیجے میں وارد ہوا ہے بس اسی موج میں رہو، اسی تصور میں رہو، اسی وجد میں رہو۔ اللہ نے ان کے قول کو رد نہیں کیا، چھوڑ دیا، حالانکہ غلط بات کی قرآن ساتھ رد کرتا ہے۔ نہیں فرمایا نہیں تم غلط کہہ رہی ہو، فرشتہ کہاں ہے، نور کا پیکر کہاں ہے، انسان بشر ہی تو ہے۔ فرمایا نہیں بس اگلی بات کو چھوڑو، اب جو نشہ تمہیں تکنے سے آیا ہے اسی نشے میں مست رہو۔ تو ایسا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ پاک نے بینا آنکھ نہیں دی اور جنہیں قرب نہیں ملا نہ حضور الہی میں نہ حضور مصطفیٰ میں، اور جن کے پردے نہیں اٹھے اور حجابات ہیں، آپ دیکھیے نا موتیا ہو جاتا ہے، کیٹریکٹس ہو جاتا ہے، کالا سفید موتیا، اگر نہ ہوا ہو آئی سائٹ کمزور ہوتی ہے کہ نہیں؟ آئی سائٹ کمزور ہو تو پھر کیا نظر آتا ہے؟ 1 کا 2 نظر آتے ہیں، 3 لکھا ہو تو 8 نظر آتا ہے، 5 ہو تو 6 نظر آتا ہے۔ بولیے جب آئی سائٹ جو کمزور ہوتی جاتی ہے تو اسیسمنٹ خراب ہوتی جاتی ہے نا، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جسمانی نظام ہے۔ تو اس طرح عقیدے کی بھی آئی سائٹ کمزور ہوتی جاتی ہے بعضوں کی، تو عقیدے کی آئی سائٹ کمزور ہو جائے تو ان کو بھی غلط نظر آتا ہے، پھر جن کی آئی سائٹ کمزور ہو ان کی بات نہیں مانتے، پھر اس کا علاج ہے، پھر آپ گلاسز لگاتے ہیں۔ اب میری آئی سائٹ متاثر ہوئی تو میں نے آنکھیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے گلاسز لگا دیے، آپ بھی گلاسز لگا کے بیٹھے ہیں۔ تو اگر گلاسز لگ جائیں اور نمبر صحیح ہو، گلاسز لگ جائیں اور نمبر صحیح ہو، آپٹیشن صحیح مل جائے اور صحیح نمبر چیک کر کے لگا دے، تو وہ جو گڑبڑ ہو گئی تھی دیکھنے میں وہ اب ٹھیک نظر آتا ہے کہ نہیں؟ بس لوگوں اگر دل کی آنکھ کی تمہاری سائٹ خراب ہو گئی ہے تو صحیح نمبر کی گلاسز لگا لو، وہ جو نظر نہیں آتا وہ بھی نظر آئے گا۔ جیسے سر کی آنکھ کا معاملہ ہے مشاہدے کے باب میں، دل کی آنکھ کا بھی مشاہدہ ہے۔ بعض لوگ دل کی آنکھوں کے بینا نہیں ہوتے، نابینا ہوتے ہیں، تو دل کی بھی آنکھیں ہیں۔ اور اگر کچھ لوگوں کا کیٹریکٹس موتیا ہو جائے تو پھر وہ بالکل ہی نظر نہیں آتا، پھر کیا کرتے ہیں؟ 100 گلاسز لگا لیں، فائدہ نہیں، پھر آپریٹ کرنا پڑتا ہے، سرجری ہوتی ہے، بعضوں کی سرجری نہیں ہو سکتی تو سرجری سے ریموو کرتے ہیں، پھر نظر آنا لگ جاتا ہے۔ تو ہر چیز کا ایک پروسیس ہے، ایک عمل ہے، لہٰذا اسی بات پر اعتماد کرتے ہیں جسے صحیح دکھائی دیتا ہو، اور جسے دکھائی نہیں دیتا اس بیچارے کا قصور کوئی نہیں اس کا۔ تو محض قرآن پڑھ لینا، قرآن کی آیتیں بیان کر دینا، حدیثیں بیان کر دینا، اس سے اس بات کی سند نہیں مل جاتی کہ اس کا عقیدہ اور فہم صحیح ہے۔ خود قرآن نے کہا یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، اسی قرآن کو پڑھ کر بڑے لوگ گمراہ ہو رہے اور اسی قرآن کو پڑھ کر ہدایت بھی پا رہے۔ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس نے کتنی اصلاح کر لی، اپنے فہم کو کتنا منور اور روحانی روشن کر لیا، اور اپنے علم کو کتنا صالح اور نافع کر لیا۔ اور یہ سارا فہم عطا مصطفیٰ سے اور عطا خدا سے نصیب ہوتا ہے۔ اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جو باتیں کیں کہ بینا ہو بندہ تو وہ بینائی آتی کیسے ہے، وہ بینا بنتے کیسے ہیں لوگ؟ تو پلٹ کے آج اس موضوع کی طرف آتے ہیں، وہ جو موضوع ہمارا 10 راتوں کا چل رہا تھا۔ تو کل تک بات ہوئی تھی اخلاص سے دل کی صفائی ہوتی ہے اور آنکھ کھلتی ہے، اور آج کا موضوع پھر نیت اور اس کا صدق ہے۔ کل تھا اخلاص نیت کا، اور آج کیا ہے؟ صدق نیت میں سچائی۔ تو صدق اور اخلاص سے باطن کی آنکھ کھلتی ہے۔ اب وہ جو
نیت کا بیان ہے، ہم ظاہری عمل پہ زور دیتے ہیں، اور اس ظاہر کا جو باطن ہے وہ نیت، جو اصل سورس آف موٹیویشن ہے، جو اس عمل کی نوعیت کو، اس کی نیچر کو متعین کرتا ہے، اور جو اس عمل کے اگلے نتیجے کو اور اللہ کے حضور قبول ہونے یا قبول نہ ہونے کے متعین کرتا ہے، اور اس عمل کے درجے اور مرتبے کو متعین کرتا ہے، وہ ڈیسائسو فیکٹر اس عمل میں نیت ہے۔ کیا ہے؟ نیت ہے۔ نیت عمل کا باطن ہے، اور نیت کی قوت اتنی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا سورہ النساء کی آیت نمبر 100 میں کہ جو شخص، میں نے یہ آیتیں پڑھ دی ہیں، اب میں ان آیات کریمہ کو ریپیٹ نہیں کروں گا، ان کا ترجمہ اور مفہوم بیان کروں گا تاکہ وقت دوبارہ ہمارا بچ سکے کچھ۔ یہ تمام آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں اب میں انہی کا ذکر کر رہا ہوں۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے نکل پڑے، گھر سے نکل پڑے فقط اس نیت کے ساتھ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جا رہا ہوں، بولیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف جا رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی نیت کرتے ہوئے گھر سے نکل پڑا۔ اور اب قرآن کی بات سنیے، یہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی نیت متعین ہو گئی نا، کہ گھر سے نکلا ہے، ایک نیت ہے آدمی گھر سے نکلا ہے تو میں امریکہ اپنے بزنس کے لیے جا رہا ہوں، گھر سے نکلا ہے یورپ اپنے بزنس ٹرپ پہ جا رہا ہوں، گھر سے نکلا ہے میں پلیئر ٹرپ ہے ہالیڈیز پہ جا رہا ہوں، گھر سے نکلا ہے میں فلاں کے ساتھ کچھ لین دین ہے، ٹرانزیکشن ہے، کچھ کانٹریکٹ ہے، وہ سائن کرنے جا رہا ہوں، ہزار گھر سے نکلا ہے جاب کے لیے جا رہا ہوں، گھر سے نکلا ہے یونیورسٹی کی میری اسٹڈی ہے اس کے لیے جا رہا ہوں، ایک نیت ہے نا۔ اب اس نیت سے کام تو جو کرنے جا رہا ہے دنیاوی وہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی ایفرٹ پر، مگر اجر اور ثواب نہیں ملے گا کیونکہ دنیاوی نیت ہے۔ کیا؟ دنیاوی نیت ہے۔ اب اگر نیت میں اتنا سا تبدیلی کر لے، کیا؟ اسی نیت کا سوئچ دوسری جگہ لگا دے، کام میں فرق نہیں آنا، اتنی نیت کر لے، اگر یونیورسٹی جا رہا ہے پڑھنے تو اتنی نیت کر لے، ہر روز وضو کرے نکلنے سے پہلے، طہارت کرے اور نیت کرے کہ پڑھنے جا رہا ہوں تاکہ پڑھ کر میں اتنا علم حاصل کروں کہ آقا علیہ السلام کی امت کی خدمت کر سکوں، مسلم سائنٹسٹ بنوں، امت مسلمہ کو سائنس ٹیکنالوجی میں کچھ دوں، حضور کے دین کی تقویت کے لیے باعث بنوں، انسانیت اور آقا علیہ السلام کی امت کی خدمت کر سکوں، حضور علم کو پھیلا سکوں اور لوگوں کو اندھیروں سے نکال سکوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ جو بھی لائن ہے آپ کی، اس لائن کو کنیکٹ کر لیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اللہ اس کے رسول کے حکم کے ساتھ۔ تو اگر اس نیت کے ساتھ گھر سے نکل پڑے تو آکسفورڈ جائیں یا کیمبرج جائیں یا لنڈن یونیورسٹی جائیں، جانے سے لے کر آنے تک سارا عمل عبادت بن گیا، سارا عمل عبادت بن گیا، بشرطے کہ وہ پورا وقت جو گزارا پاک رہے، نگاہ پھر جو نیت کی اسی کے مطابق پاکیزہ رہے، نگاہ صحبت بری نہ ہو۔ آپ بات کو سمجھ گئے نا؟ پھر نیت غالب رہے آپ پر۔ جاب پر گئے، یہ نیت کر لے کہ رزق حلال کماؤں تاکہ رزق حلال سے میرے اور میری اولاد کے اندر جو لقمہ جائے تو حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق نور پیدا ہو اور عبادت قبول ہو۔ بس اتنی نیت ہی کرنی ہے۔ بتائیں کتنا خرچ ہو جاتا ہے اس نیت کرنے سے؟ کتنے پیسے لگ گئے؟ 10-20 پاؤنڈ لگ جاتے ہیں جی؟ اور آپ لاہور والے بتائیں کو 100 200 500 روپے لگ جاتے ہیں۔ ایک نیت کا باب ہے۔ نیت کر لی کہ میں جاب کرنے جا رہا ہوں تاکہ رزق حلال کماؤں، بس۔ اور پھر دھوکہ نہیں کرنا کسی سے، جھوٹ نہیں بولنا، اپنا روزگار سچائی کے ساتھ کریں، صدق کے ساتھ۔ آپ کا سارا وقت جو کاروبار میں گزرا عبادت بن گئی۔ دین کی وسعت و رحمت کا عالم یہ ہے۔
میں نے اگلے دن بتایا تھا، کھانے پر بیٹھیں، بھلے بریانی بنائی ہے آپ کی امی نے اور آپ کی بیوی نے، مرغا بنایا ہے، گوشت بنایا ہے، کباب ہیں، سویٹ ڈش ہے، جو چاہے بنا کے رکھا ہے، یا دال ہے، جو کچھ میسر ہے، طہارت کے ساتھ وضو کے ساتھ کھائیں۔ ایک وضو کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور نیت یہ کریں کہ یہ کھانا اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ اس سے تقویت آئے اور میں اللہ کی عبادت و طاعت توانائی کے ساتھ انجام دے سکوں، اور اللہ کے دین کی خدمت کا وقت آئے تو میرا جسم کی توانائی کام آئے۔ اب بولیے اس نیت کے کھانے سے بریانی کی پلیٹ اٹھ کے بھاگ جائے گی کمرے سے باہر کہ یہ تو اس نے نیت اور کر لی، بریانی کی پلیٹ جا رہی ہے، کباب اڑنے لگ گئے ہیں، مرغا بھاگ گیا ہے، اذانیں دے کے مرغا بھاگتا جا رہا ہے، دسترخوان خالی ہو جائے گا آپ کا؟ بولیے نا، آپ بتائیں مجھے معتکفین، کوئی نقصان ہو جائے گا؟ نہیں، سب کچھ آپ کے اندر ہی جانا ہے، اندر سے بھی کھائیں، اور نیت یہ ہو کہ اس سے ذرا توانائی بڑھے گی، طاقت آئے گی تو میں مشن کے اور دین کے کام کے لیے اور مستعد ہو جاؤں گا۔ اندر سے کھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ فالودہ کھائیں، نیت یہ کریں کہ بھوک ختم ہو، کچھ توانائی آئے، شوگر میری آ جائے جو لو ہو رہی ہے، تاکہ میں دین کی خدمت کے لیے توانا ہو سکوں۔ فالودہ کھانا بھی عبادت بن جائے۔ میرا مقصد بات کا یہ ہے کہ آپ دنیا کا کوئی عمل کریں، کوئی عمل کریں جو حلال ہے، عمل فی نفسہ ہی حلال ہے، سنت کے تابع ہے، دین اور شریعت کے تابع، عمل حلال ہے، عمل میں کوئی فعل حرام، ممنوع اور مکروہ نہیں، بس اس عمل کی نیت نیک کر لیں، حضور کی طرف اس کا رخ کر لیں، مدینہ پاک کی طرف، اللہ کی طرف رخ کر لیں، جوڑ لیں آقا کی سنت کے ساتھ اور اللہ کے کسی امر کے ساتھ، آپ کا ہر عمل عبادت بن جائے گا۔ اب فرمایا قرآن مجید نے کہ جو یہ نیت کر کے گھر سے نکل پڑا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی، میں نے یعنی اللہ اس کے رسول کی طرف چل پڑا ہوں، اللہ اس کے رسول کی طرف رخ کر لیا، اللہ اس کے رسول کی طرف دل کو متوجہ اور ملتفت کر لیا، اللہ اور اللہ کا رسول کا دھیان لے کے چل پڑے، ان کی خوشنودی کے لیے نکل پڑا، یہ سب معنی ہیں، تو نکل پڑا۔ اب طاقت دیکھیے اس نیت کی کیا ہے، ثم یدرکہ الموت، اور جہاں جانا تھا وہاں پہنچ نہیں سکا، جہاں جانا تھا وہاں رستے میں ہی موت آ گئی، ڈیتھ آ گئی۔ اب قرآن کہتا ہے فقد واقع اجرہ علی اللہ، رستے میں فوت ہو گیا، پہنچ بھی نہیں سکا وہ جس ہجرت پہ جا رہا تھا، اللہ پاک کا وعدہ ہے میں اس کو کامل اجر عطا کروں گا، کامل اجر، پر میں اللہ نے اپنے ذمے لے لیا۔ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، یہ قرآن ہے۔ اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں، ہجرت نیت میں بڑی طاقت ہے، یہ نیتیں چاہیں تو عمل کو ایک ذرے اور رتی سے بھی کم کر دیں، اور نیت چاہے تو اسی عمل کو جو کوہ ہمالیہ ہے اس کی چوٹی سے بھی اونچا اور طاقتور کر دے، سب سے بڑا پہاڑ کر دے، اتنی بڑی طاقت ہے نیت۔ ایک خاتون مکہ معظمہ سے چلی، مسلمان ہوئی، اس کا بچہ تھا ایک جوان، اس کو لے کے چلی، کفر چھوڑ کر آقا علیہ السلام کی طرف ہجرت کی، ایمان لائی، ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ گئی۔ بیٹا جوان تھا اور وہ عورت پھر نابینا ہو گئی، صحابیہ تھی، وہ نابینا ہو گئی، بینائی چلی گئی۔ شام کا وقت تھا، اس کا بیٹا بیمار ہوا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ صحابہ کرام، دوسرے صحابہ کرام آئے اور کوئی تابعین ان کے ساتھ آئے، انہوں نے دیکھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس پر چادر ڈال دی، اور چونکہ نابینا تھی اس کی ماں، اس کو تعزیت کرنے لگے، افسوس کرنے لگے۔ اس نے پوچھا تعزیت کیوں کر رہے ہو؟ کیا میرا بیٹا مر گیا ہے؟ اس کو ابھی تک خبر نہیں تھی، بینا نہیں تھی نا، کیا میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے مجھے تعزیت کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں فوت ہو گیا ہے، اللہ کا امر تھا تمہیں تعزیت کر رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ نابینا خاتون صحابیہ اٹھی، اٹھ کے مصلی پہ گئی اور اس نے کہا میرے مولا تجھے علم ہے میں کفر چھوڑ کر ایمان لائی،
اور صرف تیرے حبیب مصطفیٰ کی طرف ہجرت کر کے مدینہ آئی. یہ لفظ ہیں حدیث میں صرف رسول اللہ کی طرف ہجرت کر کے آئی, آقا کی طرف, ساری امیدوں کا رخ آقا کی طرف کر کے آئی ہوں مدینے, اور یہاں پہنچ کر میرا جوان بیٹا تو نے لے لیا, مجھے بے سہارا چھوڑ دیا. یہ حضور کی ہجرت کی نیت کرنے کا یہ سرا ملا. اگر تو نے میری ہجرت قبول کی تو ابھی میرے بچے کو زندہ کر دے. اس خاتون کے یہ الفاظ ادا ہوئے, مصلے سے اٹھی نہ تھی کہ اس کا جوان بیٹا کپڑا ہٹا کے اٹھ کے بیٹھ گیا. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ شام کا کھانا اس نے پھر ہمارے ساتھ مل کر کھایا, اور پھر لاج آقا کی طرف ہجرت کرنے کی مولا نے اتنی رکھی کہ جب تک اس کی بوڑھی ماں زندہ رہی تب تک زندہ رہا, تاکہ اس ماں کو دکھ نہ ہو. اللہ نے ایسا کیا. پھر ماں کی وفات کے بعد اس کی وفات ہوئی. آپ نے دیکھا جس کی نیت اتنی خالص اور اتنی طاقتور ہو وہ موت کو بھی زندگی میں بدل دیتی ہے. اللہ کا اتنا کرم نصیب ہوتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا لن ینال اللہ لحومھا والی آیت, فرمایا تم جب قربانی دیتے ہو, بکرے چھترے ذبح کرتے ہو اور قربانیاں دیتے ہو, تو اللہ پاک نے فرمایا تمہارے جانوروں کے گوشت اللہ کو نہیں پہنچتے, وہ تو تم ہی کھا جاتے ہو نا, وہ تو یہیں تقسیم ہو جاتے ہیں. خالد محمود صاحب کھا لیتے ہیں اپنے احباب کو, قاری صاحب کو, اور سب کو دعوت پہ بلا کے تو کھلا دیتے ہیں, وہ تو آپ کے پیٹ میں چلے جاتے. اللہ فرماتے ہیں مجھے تمہارے گوشت نہیں پہنچتے. ولا دماؤھا, اور نہ ان قربانیوں کے خون پہنچتے ہیں, وہ نالیوں میں بہہ جاتے ہیں, صفائی کر دیتے ہو. تو سوال یہ ہے کہ تمہاری اس قربانی کا اللہ کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ نہ گوشت پہنچا نہ خون, تو اللہ کے کیا پاس کیوں؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ, وہ جو نیت تمہارے دل میں ہے کہ کس نیت سے قربانی دے رہے ہو, اس کو فرمایا وہ تقوی دلوں کا وہ پہنچتا ہے اللہ کو, وہ اللہ کو پہنچتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ عمل کا ظاہر حسین کرنے سے بہتر ہے کہ اس کے باطن کو حسین کرو, پھر ظاہر خوبصورت اور مقبول ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کا مفہوم فرماتے ہیں وَمَعْنَاهُ وَلَٰكِن يَنَالُهُ النِّيَّاتُ مِنْكُمْ, اللہ کے پاس نہ تمہارے گوشت پہنچتے ہیں نہ خون, تمہاری نیتیں پہنچتے ہیں. فرمایا کہ نیتوں کو اللہ نے تقوی قرار دیا ہے, کہ اگر نیت کا چہرہ اللہ کی طرف ہے, نیت کا رخ خالصتاً اللہ کی طرف ہے, تو وہ تقوی قلب بن جاتا ہے. اسی طرح قرآن مجید نے کہا لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہ, ان لوگوں کو مت دھتکارو. اور وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, ان لوگوں کے ساتھ جم کے بیٹھے رہو, ان کی صحبت اختیار کرو, ان لوگوں کی مجلس میں رہا کرو, ان لوگوں کی سنگت میں رہا کرو, ان لوگوں کو چھوڑا نہ کرو. کون لوگ؟ جو صبح و شام مولا کو یاد کرتے. بات یہاں تک نہیں, یاد تو بھائی ہر تسبیح والا کر رہا ہے, جس کے ہاتھ میں تسبیح اللہ کو یاد ہی کر رہا ہے نا, ذکر کر رہا ہے. نماز پڑھنے والا ہر نماز روزہ حج زکوٰۃ تسبیح تحلیل کرنے والا تو یاد کر رہا ہے نا جی. تو فرمایا کہ ان لوگوں کا دامن نہ چھوڑو اور ان کی مجلس و صحبت نہ چھوڑو جو صبح و شام مولا کو یاد کرتے ہیں, مگر کس طرح؟ یریدون وجہہ, نیت فقط اس کے مکھڑے کی ہوتی ہے, نیت فقط اللہ کی رضا کی ہوتی ہے. یاد کرتے ذکر کرتے ہیں خالصتاً لوجہ اللہ, نہ اجر کے لیے نہ دنیا کے لیے نہ ثواب جنت کے لیے, صرف اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی قربت کے لیے وہ ذکر کرتے, عبادت کرتے اور یاد کرتے. یریدون وجہہ. کل 27ویں والے خطاب میں آپ نے یہ بہت سے میرے بیان سنے نا کہ کس طرح اللہ کو یاد کرتے ہیں, محض وجہہ. جیسے حضرت رابعہ بصری کی بات بتائی آپ نے سنا خطاب
جنہوں نے نہیں سنا وہ بار بار سنیں، اس کو بار بار سنیں۔ تو جو لوگ ہمہ وقت اپنی نیت کو خالصتاً اللہ کی طرف رکھتے اور پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، فرمایا ایسوں کی سنگت اور صحبت نہ چھوڑا کرو، ان کی سنگت و صحبت فیض کا چشمہ ہے، اس سے بہت کچھ نصیب ہوتا ہے جو تنہا کاوشوں سے نصیب نہیں ہوتا۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث ہے امام ابو طالب المکی نے قوت القلوب میں ائمہ اہل بیت کے طریق سے روایت کی، ائمہ اہل بیت کے طریق سے فرمایا، لا یقبل اللہ تعالی قولا الا بعمل، اللہ تعالیٰ کسی شخص کا قول، اس کی بات، زبانی بات کو قبول نہیں کرتا جب تک اس بات پر اس کا عمل نہ ہو۔ لوگ باتیں کرتے ہیں، عمل نہیں ہوتا، باتوں میں بڑے دھنی ہوتے ہیں لوگ، بڑی بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، نیک باتیں کرتے ہیں، مگر ان کے عمل کا حال دیکھتے ہیں تو وہ ان کے قول سے مختلف یا متضاد ہوتا ہے، اس میں اندھیرا ہوتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کسی کا قول، اس کی سپیچ، اس کی سٹیٹمنٹ، اللہ تعالیٰ قول قبول نہیں کرتا جب تک اس کے ساتھ عمل مطابقت اور موافقت نہ رکھے۔ کوئی قول قبول نہیں کرتا جب تک اس کے موافق عمل نہ ہو، ولا قولا ولا عملا الا بنیت، اور پھر قول کے موافق عمل بھی ہو جائے، یعنی جو بات کہے عمل بھی اس کے مطابق ہو، تب بھی اللہ قبول نہیں کرتا اگر نیت خالص نہ ہو۔ بات کی سمجھ آئی؟ اللہ خالی قول کو قبول نہیں کرتا جب تک عمل اس کہی ہوئی بات کے مطابق اور موافق نہ ہو، صالح نہ ہو، اور قول اور عمل اکٹھے ہو جائیں تب بھی قبول نہیں کرتا اگر ان کے پیچھے نیت خالص نہ ہو اللہ کے لیے۔ اس لیے ارشاد فرمایا ائمہ تصوف، اولیاء، ائمہ ولایت نے کہ بندے پر لازم ہے کہ ہر عمل اور ہر شے کے لیے ایک نیت کرے، ہر شے کے لیے نیت کرے، حتیٰ فی مطعمہ ہی و مشربہ ہی و ملبسہ ہی و نومہ ہی و نکاح، حتیٰ کہ کھانا کھائے تو اس کی بھی ایک نیت کر لے، پانی پیے تو اس کی بھی ایک نیت کر لے، لباس پہنے تو اس کی بھی ایک نیت کر لے۔ لباس پہننا ستھرا، صاف سفید اچھا لباس پہننا آقا علیہ السلام کی سنت ہے، جسم کی زینت اللہ کا حکم ہے اور حضور کی سنت ہے، بس اتنی نیت ہی کرنی ہے، اور کیا ہے۔ اس سے کسی نے آپ سے کوٹ چھین لیا، کوٹ پہنے، پینٹ پہنے، ٹائی پہنے، شرٹ پہنے، عربی لباس پہنے، دھوتی پہنے، چادر پہنے، قمیض پہنے، جبہ پہنے، کوٹ پینٹ پہنے، جو چاہیں پہنے، کسی لباس کی شریعت میں منع نہیں، کسی لباس کی شریعت میں منع نہیں۔ یہ علاقائی لباس ہیں، یہ تنگ نظر لوگ ہیں، ان کی جہالت ہے کہ کوٹ پینٹ میں دیکھا تو یہ غیر اسلامی کافرانہ لباس۔ ارے بھائی کپڑوں کا بھی کوئی عقیدہ ہوتا ہے، یہ کافروں کا لباس ہے، یہ مسلمانوں کا لباس ہے، یہ کیا بات ہے؟ درزی نے کپڑے ہی سیے ہیں نا، چاہے وہ لمبا کر کے سی دے، چاہے وہ یہاں تک کوٹ سی دے، قمیض سی دے، چاہے وہ جبہ سی دے، چاہے چادر، چاہے دھوتی سی دے، وہ تو کپڑا ہی کپڑا ہے نا جو آپ دکان سے لائے ہیں، اور نہ کپڑا کافر ہے نہ درزی کافر ہے، تو نہ وہ سلائی کافر ہے، وہ کفر کہاں سے آ گیا؟ صرف اتنا ہے کہ لباس اگر آقا کے لباس جیسا ہو، حکم نہیں دیا کہ میرے لباس جیسا پہنو، وہ سنت عادیہ ہے، سنت عادیہ سنن الہدا میں سے نہیں ہے، مگر کوئی اس نیت کے ساتھ اس طرح پہنے تو ثواب بڑھ جائے گا، ثواب، سنت کی موافقت جتنی بڑھتی چلی جائے، سنت کی طرف قربت جتنی بڑھتی چلی جائے، اجر و ثواب بڑھتا جائے گا۔ مگر جو بھی لباس پہنے جسم کا ساتر ہو، جسم کو ڈھانپے، بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے جو لباس پہنے، پابندی نہیں، مگر شرط یہ ہے کہ سر اور باقی بدن، بازو ساتر ہوں، لباس میں ڈھکے ہوئے ہوں۔ ہاف سلیب پہنے تو حرام ہے۔ اور زندگی میں میرے بیٹے بیٹیاں ایک ہی رخ رہنا چاہیے، ایسا نہیں کہ جب مجلس میں آئے تو بی بی مریم بن کے آ گئیں اور جو ہی گھر نکلے تو پھر وہ سارا ایسے لگا جیسے پتہ نہیں کیا لباس تھا اور کیا نہیں، پھر ہاف سلیو ہو گیا اور پھر اللہ معاف کرے۔ نہیں بیٹے، زندگی ایک رخ پہ سراسر موم
یا پھر سنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا۔ ایک رخ پہ رہیں۔ بعض بچیاں ناخنوں پہ ناخن چڑھا لیتی ہیں، آدھے آدھے انچ کے لمبے ناخن رکھ لیتی ہیں۔ بیٹے ان چیزوں سے کیا لینا؟ اللہ نے جو اپنی فطری خلقت میں حسن رکھا ہے وہ کسی جعلی شے میں نہیں ہے۔ فطری خلقت اگر اللہ چاہتا کہ ناخن لمبے کرنے سے حسن بڑھتا ہے تو خدا کی قسم وہ پیدائشی طور پہ ناخن اتنے لمبے ہی بنا دیتا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ ناخن کاٹا کرو، جب ملت ابراہیمی میں ہے تو ملت ابراہیمی کسی کے حسن کو بگاڑنے کے لیے نہیں آئی، حسن بڑھانے کے لیے آئی ہے۔ فرمایا حسن کاٹا کرو، مونچھیں ہیں، داڑھی ہے، نظم کے ساتھ کاٹا کرو، سر کے بال ہیں، فرمایا ان کو زینت دیا کرو۔ تو دین زینت دینے کا نام ہے۔ دین کسی کو بددہ نہیں بناتا، بدصورت نہیں بناتا۔ اگر بدصورتی گوارا ہوتی تو 1,24,000 انبیاء میں سے کوئی ایک نبی بھی ایسا ہوتا جس کی صورت اچھی نہ ہوتی۔ ہر نبی زمانے میں سب سے خوبصورت تھا۔ تو اللہ کو خوبصورتی پسند ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، خدا خود بھی جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور اس کو خوبصورتی پسند ہے۔ وہ نظیف ہے، اس کو نظافت پسند ہے، طاہر ہے، اس کو طہارت پسند ہے۔ اللہ پاک نہیں چاہتا کہ لوگ بدصورت لگیں، نہ، یہ ہم نے من گھڑت تصورات بنا لی ہیں، شیطان نے یہ امیدیں ڈال دی ہیں۔ جو ملت ابراہیمی کا طریقہ بیٹے اسی پر چلو، اسی میں حسن ہے۔ اور اصل بات بتاؤں، اصل حسن وہ ہے جو حضور کو اچھا لگے، آقا کو اچھا لگے، کہ جب آقا کے سامنے پیشی ہو تو حضور مسکرا پڑیں، میری امت کے اچھے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ جو مولا کو اچھا لگے وہی حسن اچھا ہے۔ اور جس نے 4 دن کے بعد جس نے کام نہیں آنا، اس کو آج کیوں جعلی چیز کو اپنایا جائے؟ اس لیے لباس ساتر ہو، یہاں تک ہاتھ کو ڈھانپے، بازو پورا ڈھانپے۔ ہاتھ ننگے رہ سکتے ہیں شریعت میں، خواتین کے، اس کے ڈھانپنے کا حکم نہیں ہے۔ چہرہ اگر ننگا ہے تو شرعی واجب کا حصہ نہیں ہے۔ ہاتھ اور چہرہ دونوں، پاؤں بھی ننگے رہ سکتے ہیں۔ اس سے زائد کوئی نقاب کرے تو اس کی اپنی خیر و برکت کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے اس کا اپنا عمل ہے۔ اور نیت میں نے بتایا مباح عمل بھی ہو تو نیت اچھی ہو تو عبادت بن جاتا ہے، مگر فرائض و واجبات میں نہیں۔ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں۔ اب کچھ انتہا پسندوں نے وہ کھوپے چڑھا دی ہیں منہوں پر، ہاتھوں پر دستانے، اور اس طرح کر کے حلیے بنا دی ہیں بچیوں کو اس رخ پہ کہ جو دیکھے تو لگتا ہے خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کون مخلوق آ رہی ہے، یا اچانک یہ بم بلاسٹ کر دے گی، یا کوئی سوئسائڈ بمبر آ رہی ہے۔ مسلمانوں کی بدنامی کی ہے۔ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں دین کے نام پہ اس طرح کی بے عقلی اور جہالت پھیلائی جاتی ہے تاکہ انتہا پسندی نظر آئے۔ اور ایئرپورٹس پہ جاتے ہیں تو آئیڈینٹی کے لیے، سیکیورٹی کے لیے کہتے ہیں تو دکھائیں تو نہیں اتارتے، ہماری شریعت نے منع کیا۔ کون سی شریعت نے منع کیا ہے سیکیورٹی آئیڈینٹی کے لیے اتارنا؟ یہ وہی شریعت محمدی ہے۔ جب حج اور عمرے پر جاتے ہو تو ہر ایک کے لیے حکم ہے کہ چہرہ ننگا کر لو۔ تو ایونٹس پر اجازت ہے، حج عمرے پر ہر کسی کا، خواتین کا احرام یہ ہے کہ چہرہ ننگا کر لیتی ہیں۔ تو آئیڈینٹی کے لیے دکھایا، سیکیورٹی کے لیے، تو کون سی شریعت کی مخالفت ہوئی؟ جہالت کا نام شریعت رکھ دیا امت کو بدنام اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے۔ موڈریٹ بنے مگر شرم اور حیا ہو، ہمبل بھی ہوں اور اس میں شرم اور حیا۔ تو لباس ساتر ہو، ٹائٹ نہ ہو، کیا جس میں انگ اور اعضاء نظر آئیں، یہ نہ ہو۔ کھلا لباس رکھیں، اس کا بھی ایک حسن ہے، اس کا بھی ایک حسن ہے۔ حسن کا تصور بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ افریقہ چلے جائیں، وہاں کالا رنگ حسین رنگ ہے۔ بولیے، یہ مقابلے ہوتے ہیں عورتوں کے حسن کے، تو کئی بار کالے رنگ کی عورتیں وہ پوری دنیا میں فرسٹ آتی ہیں کہ نہیں؟ کیا بولتے ہیں، کیا بلا ٹائٹل ہوتا ہے اس کا؟ مس ورلڈ ہوتا ہے، اس میں کالیاں بھی آتی ہیں کہ نہیں؟ بولیے۔ تو افریقہ جائیں تو ان کو کالا رنگ پسند ہے، اور پاکستانی قوم کی طرف دیکھیں تو وہ سفید پرست ہے۔ پاکستانی قوم نیلی سفید پرست ہے، بے شک اندر سے شیطان ہی ہو گورے رنگ کا۔
گورے رنگ میں شیطان چھپا ہو، وہ گورے رنگ کے اوپر مست ہوتی ہے. بہو لانی ہے، گوری لانی ہے، بے شک بعد میں اس دیواجی زندگی کے پرخشے اڑ جائیں. ہماری ایک بہت نیک اور صالح بہن ہے، بہت نیک اور صالح. ان کی بہو آنے کا ایک مسئلہ تھا تو وہ کہنے لگی کہ اگر بہو لیں تو ایسی تو ہو نا جی اٹھ دے بیٹھ دیا گھر چل دی پھر دی اکھاں نو ٹھنڈک تا لگے نا، دل تا خوش ہوئے نا، چلے پھرے تا دل تا دیکھا نو تا جی کرے نا خوش ہوئے. ہماری بڑی نیک صالح اللہ والی نیک صالح بہن، ان کی بھی یہ خواہش، یہ کہا. تو مقصد یہ ہے کہ ہم صورت اور ظاہر گورے پن پہ جاتے ہیں. کہیں کالے کا حسن کا معیار ہے، کہیں گورے کا معیار ہے، اور کہیں نہ کالا دیکھتے ہیں نہ گورا دیکھتے ہیں. آپ ویسٹرن ورلڈ میں کریں، میں کئی بار جوڑے دیکھتا ہوں اور مجھے سمجھ میں نہیں آتی زندگی میں کہ یہ جوڑا کیسے بن گیا. عورت کالی ہے، مرد گورا ہے. کبھی مرد کالا ہے، عورت گوری ان کی زندگی چل رہی ہے. میں پوچھتا ہوں یہ کیسے جوڑ بنتا ہے؟ انہیں کہا ان کا کنسیپٹ ڈیفرنٹ ہے. یہ مزاج کا حسن دیکھتے ہیں، یہ طبیعت کا حسن دیکھتے ہیں، میچ دیکھتے ہیں، عادات کو دیکھتے ہیں. اگر ان کا رہن سہن اور کئی ایسپیکٹ ہوتے ہیں. میرا مطلب ہے دنیا میں جہاں جائیں حسن کے معیار بدلتے ہیں، پسند اور ناپسند کے معیار بدلتے ہیں. تو جب یہ بدلنے والی چیز ہے تو بدلنے والی چیز کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ اس شے کے پیچھے جائیں جو قیامت کے دن تک نہیں بدلنی. اور شرم جیسا حسن کوئی نہیں، حیا جیسا حسن کوئی نہیں، سنت نبی جیسا حسن کوئی نہیں، حجاب جیسا حسن کوئی نہیں، طاعت اور عبادت اور مطابعت سنت جیسا حسن کوئی نہیں. اور میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ زندگی عبادت اور طاعت میں گزاریں، آپ کے چہروں پر نور نظر آئے گا. اگر جسمانی حسن میں کمی تھی، عبادت حسن پیدا کر دے گا. ملاحت آئے گی، نرمی آئے گی. وہ چہرے عبادت گزار بندے جن کے دل نور سے روشن ہوتے ہیں، ان کے چہرے منور ہوتے ہیں. لوگ ان کے چہروں کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک لیتے ہیں. ان کے چہروں سے نگاہ اٹھانے کی طبیعت نہیں چاہتی. وہ کون سا حسن لے کے آئے ہیں؟ وہ ان کا نور طاعت ہوتا ہے، نور عبادت ہوتا ہے، نور تقوی ہوتا ہے. وہ باطن کا نور ظاہر کو بھی خوبصورت کر دیتا ہے. تو آقا علیہ السلام کی سنت ظاہر کو بھی روشن کرتی، حسین کرتی، باطن کو بھی حسین کرتی ہے. لہٰذا بیٹے بیٹیاں جوان ان مصنوعی من گھڑت فرسودہ دجالی اور شیطانی معیارات سے نکل جائیں. اپنی آئیڈینٹی قائم کریں، اپنا تشخص قائم کریں، اپنی آئیڈینٹی کمپلیکس سے نکلیں. یہ سارا انفیریورٹی کمپلیکس ہے. یہ تقسیم ہے نا وائٹ، براؤن اینڈ بلیک، اور ایشین پاکستانی جو کہ براؤن ہے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. کئی سیدھے سیدھے بلیک ہوئے، کئی سیدھے وائٹ، اور ہم لوگ براؤن ہیں، نہ ہی نہ شی، نہ وائٹوں میں نہ بلیکوں میں. ہمیں کمپلیکس زیادہ ہے، بلیکس کو نہیں ہے کمپلیکس. آپ دیکھ لیں ان کو کمپلیکس، نہ وائٹس کو ہے کمپلیکس اور نہ بلیک ورلڈ کو کمپلیکس ہے. یہ صرف براؤنش ورلڈ کو کمپلیکس ہے. پاکستانیوں کو، ہندوستانیوں کو، بنگلہ دیش، ہماری قوم کو اپنی شناخت کھو دینے میں سب سے آگے ہیں. احساس کمتری ہے، انفیریورٹی کمپلیکس ہے. نکلو اس سے. تم مصطفیٰ کی امت ہو، تم سے بڑا اقوام و ملل میں کوئی اونچا نہیں ہے. تم آقا کے غلام ہو، کلمہ محمد پڑھنے والے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حضور کی غلامی اتباع میں آؤ. تم سے عزت باعزت ہے کوئی نہیں دنیا میں. اپنے اس انفیریورٹی کمپلیکس کو ختم کرو، کانفیڈنس ڈیولپ کرو اپنا کانفیڈنس. اور کانفیڈنس علم سے، تقوی سے، نالج سے، اپنی ایفرٹ سے آتا ہے. یہ لباس وغیرہ اونچ نیچ کرنے اور یہ سارے ملنگی لباس بھی نکل آئے ہیں، تو یہ اس قسم چیزوں سے کانفیڈنس نہیں آتا، نہ کوئی عزت بنتی ہے. دوسری قوم کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں، ان کا اپنا کوئی وقار نہیں، یہ کمپلیکسڈ ہیں، ان کا اپنی کوئی آئیڈینٹی. دوسرے لوگ الٹا نگاہ نیچی رکھتے ہیں. لہٰذا اپنی شناخت پیدا کریں، اور شناخت علم سے، عمل سے، تقوی سے، لباس میں، کھانے میں، رہن میں، سہن میں، ہر چیز اگر حضور کی سنت کے تابع ہوتی جائے اور نیت خیر کی اللہ کی طرف ہوتی جائے،
آپ کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہوگا. اب میں یہ بات کہا تو نہیں کرتا، اس طرح کی بات کبھی زندگی میں نہیں کی، میری طبیعت ایسی نہیں ہے، مگر میں آپ کو سمجھانے تربیت کے لیے کہہ رہا ہوں. لائیں دنیا کے جس بڑوں کو لانا بٹھائیں، دیکھتے ہیں کہ کس کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی کمپلیکس ہوتا ہے. میرا مطلب ہے ہم یہاں انگلینڈ میں بیٹھے ہوں، یا انگلینڈ میں بیٹھے ہوں اور آپ کی پوری برٹش گورنمنٹ کے سارے سامنے بیٹھے ہوں، یا وائٹ ہاؤس ہو، ساری دنیا بیٹھی ہو، خدا کی قسم جن کی نگاہ میں حسن مصطفیٰ جچا ہے ان کو کبھی انفیریورٹی کمپلیکس نہیں ہو سکتا. ہم کسی کو وہ جو کچھ ہوتا بھی رہے، ہم کسی کو غلامان مصطفیٰ سے اونچا نہیں دیکھتے. حضور کی غلامی سے بڑی عزت کوئی نہیں ہے. ہم اس راستے پر قائم ہیں، کوئی بڑا نہیں حضور کی غلامی سے. بس کوئی بلال جیسا بھی نہیں ہے دنیا میں. تو اپنے اندر کانفیڈنس ایمان کا، اسلام کا، دین کا، عمل کا، حضور علیہ السلام کی سیرت و سنت کا پیدا کریں. کو سمجھ میں آئی ہے بات؟ ہاتھ کھڑا کریں جنہیں خوب سمجھ میں آ گئی ہے. تو صرف سمجھ میں آئی یہاں تک رہے گی یا نیچے بھی اترے گی عمل میں؟ بولے نا، اترے گی نیچے؟ اس سے کوئی تبدیلی آئے گی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو شخص ہر عمل میں نیک نیت کر لے، اس کی نیت بھی اس کے اعمال حسنہ میں لکھی جائے گی. اور پھر حدیث پاک میں جسے امام بخاری نے روایت کیا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا. اگر ایک لقمہ بھی خیرات کرو، ایک لقمہ بھی، کیا اس پر انحصار نہیں ہے کہ 100 پاؤنڈ ہو تو خیرات ہوگی، 10 پاؤنڈ ہو تو خیرات ہوگی، نہیں، 1 پاؤنڈ ہو تب خیرات، تب بھی خیرات ہے، 2 پینیز ہوں تب بھی خیرات ہے. فرمایا جس نے ایک لقمہ بھی خیرات کیا، مگر نیت اس ایک لقمے کی خیرات میں بھی یہ تھی کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. انفاق میں اللہ نے کوئی لیمٹ نہیں بنائی، بھائی اس سے کم کیا انفاق ہے، نہ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. جس کی نیت ایک لقمہ خرچ کرنے میں بھی یہ تھی کہ اللہ راضی ہو جائے، مولا کی نیت تھی. ایک لقمہ خرچ کیا، نیت یہ رکھی کہ میرا مولا راضی ہو، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس پر بھی اس کو کامل اجر ملے گا. حتیٰ ما تجعل فی فم امرأتک، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈالو، اس پر بھی اللہ اجر و عبادت کا اجر عطا کرے. بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالو، اس پر بھی اللہ تمہیں اجر دے گا جیسے عبادت کی. اجر کس پہ ملتا ہے؟ بولیے، عمل صالح ہو، عبادت ہو تو اسی پہ اجر ملتا ہے نا. تو بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنے پر بھی اجر. اب یہ حدیث ٹوٹلی اینٹی پاکستانی ہے، حدیث نبوی ہے مگر ہے اینٹی پاکستانی. اب ہماری بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہیں معتکف میں، وہ تو خوش ہو رہی ہوں گی، مگر دوسروں کا دل بڑا بیٹھ گیا ہوگا معتکفین حضرات کا، کہ اس کا مطلب ہے آج کے بعد اب بیویوں کے منہ میں لقمے بھی ڈالنے پڑیں گے. میں تو نہیں کہہ رہا، میرے آقا نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالو اللہ کی رضا کے لیے. تمہاری رفیقہ حیات ہے، اس سے زیادہ کون قریب ہے تمہاری لائف میں؟ شریک حیات ہے، فرینڈ، اس سے بہتر دوست کوئی نہیں. ہر نیک عمل میں اس کو حصے دار بناؤ، رازدار ہے. تو اس کے منہ میں آقا نے فرمایا، یہ کنسیپٹ تھا تو مثال دی کہ منہ میں لقمہ ڈالو تو اس پر بھی اجر ملے گا. اور پاکستانی شوہر کو کہہ دیں تو وہ کہیں گے جی گولی مار دیو، مر جاؤں گا مگر اے کام نہیں ہوتا، رن مرید نہیں بننا میں. حضرات معتکفین رن مرید بننا، ہاتھ اٹھائیں. نہیں نہ بننا، نہیں بننا نا، پھر تو مرد ہی نہ رہے. پھر ہم تو کہتے ہیں گولی مار دیو، جو جان قربان کر دیو گے، جو چاہو کر دیو، مگر رن مرید نہیں بننا. یہ کانسیپٹ ہے،
اینٹی اسلامک کنسیپٹ ہے، ہمارا کلچر ہے۔ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ ان کے منہ میں لقمہ ڈالنے کی مثال دے کر آقا نے حسن سلوک کی ایک مثال دی ہے، سمجھایا ہے، حسن شفقت کی مثال دی ہے، حسن شفقت کی مثال دی اور فرمایا کہ وہ بھی عبادت ہے۔ اب امید ہے جب انشاءاللہ جائیں گے تو شوہر بیویوں کے منہ میں لقمہ دیں گی اللہ کی رضا کے لیے، اور بیوی شوہر کے منہ میں لقمہ دے گی اللہ کی رضا کے لیے۔ اس لیے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتا اللہ پاک کہ ظاہر کا عمل کوئی بہت بڑا عبادت کا عمل نظر آ رہا ہے یا معمولی عمل ہے عبادت کا، عمل خیر ہو بس، کیا کسی کے ساتھ بھلائی کا عمل ہو، شفقت کا عمل ہو، رحمت کا عمل ہو، محبت کا عمل ہو، کسی کی دل جوئی کا عمل ہو، تو لقمہ منہ میں ڈالنے کو عبادت کیوں بنایا؟ دل جوئی ہوتی ہے، تکریم ہوتی ہے، کیونکہ وہ سارا دن آپ کو لک آفٹر کرتی، آپ کے بچوں کو لک آفٹر کرتی ہے، آپ کے لیے کھانے بناتی ہے، آپ کے لیے سارا دن کچن میں گزارتی ہے، آپ آتے ہیں تو اچھے اچھے کھانے ڈشز تیار کرتی ہے، یہ شرعی طور پر اس کے واجبات میں سے نہیں ہے، یہ اللہ رسول نے اس پر واجب نہیں کیا کہ آپ کی بریانیاں بنائے، پلاؤ بنائے، اور آپ کے لیے مرغے بنائے اور کباب بنائے اور فلاں بنائے، آج فلاں چیز کو دل ہے، آپ کا جس چیز کو دل ہو، عورت پر شریعت نے واجب نہیں کیا، وہ آپ کے اوپر احساناً ایسا کرتی ہے، چونکہ شریک حیات ہے، آپ کی رفیقہ حیات ہے، محبتاً، شفقتاً، اکراماً، تکریماً، مودتاً، الفتاً ایسا کرتی ہے۔ اب اس کا صلہ اس طرح کے عمل سکھائے کہ حسن سلوک کریں، حسن شفقت کریں، حتیٰ کہ منہ میں لقمہ بھی دینا پڑے تو فرمایا یہ بھی عبادت ہے۔ یہ اس ذیل میں تمثیل دی، کیونکہ یہ نہیں دیکھتے کہ عمل اٹ سیلف کیسا ہے۔ آقا نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم وفی روایت ولا الى اجسامکم ولا الى احسابکم ولا الى اموالکم ولیکن ینظر الی قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہارے اعمال کے ظاہر کو نہیں دیکھتا، تمہارے ظاہری مال و دولت کو نہیں دیکھتا، تمہارے ظاہری احساب کو نہیں دیکھتا، اللہ کی نظر تمہارے دلوں پر ہوتی ہے، جو کچھ کر رہے ہو اس کے پیچھے دل میں نیت کیا ہے، دل میں نیت کیا ہے۔ اگر دل کی نیت میں تقویٰ ہے، خیر ہے، اللہ کی رضا ہے، تو فرمایا اللہ پاک اس بندے سے پیار کرتا ہے۔ اس کو ابو مالک کی روایت سے امام طبرانی نے بھی معجم کبیر میں لیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو لوگ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ جہاد پہ جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جان دیتے ہیں، ملائکہ ان کا نام اعمال لکھ کر جاتے ہیں، مگر ان کی نیتوں کے حساب سے لکھا جاتا ہے فلان یقاتل للدنیا۔ آپ کو تو یہی نظر آیا کہ جہاد میں حصہ لے رہا ہے، مگر ملائکہ جب اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش کرتے ہیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے فلان یقاتل للدنیا، اس شخص نے دنیا کے لیے قتال کیا، فائٹنگ کی۔ فلان یقاتل للملک، اس شخص نے مال دنیا اور سلطنت اور حکومت کے لیے قتال کیا۔ فلان یقاتل للذکر، اس شخص نے اس لیے قتال کیا کہ اس کا نام بلند ہوگا، بڑا غازی، بڑا مجاہد ہے۔ وَنَحْوَ هَذَا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے کوئی شخص اللہ کی راہ میں مجاہد نہیں۔ مجاہد کون ہے؟ فلان یقاتل یرید وجہ اللہ، صرف وہی مجاہد ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے قتال کرتا ہے۔ دیکھنے میں ایک جیسا عمل ہے، مگر نیت نے ہر عمل کی صورت کو بدل دیا، نیت نے بدل دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے شادی کی، من تزوج امرأۃ علی صداق، شخص شادی کی اور شادی میں اس نے کہا جو چاہیں مہر رکھ لیں۔ مہر پوچھا جی کتنا، وہ کہتے ہیں گالی کوئی نہیں، 10 لاکھ لکھ دیو، 2 ملین لکھ دیو مہر، جی گالی کوئی نہیں، جو لکھ دیو، اسی کیڑا دینا۔
آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے شادی کی مہر مقرر کیا اور نیت ادا کرنے کی نہ تھی، فرمایا وہ زناکار ہے، وہ شخص بدکار ہے، اس کی گرفت کی جائے گی بدکاری کے نام پر۔ اب دیکھیے ہماری کتنی شادیاں ہوتے ہیں مگر کبھی یہ نیت ہی دل میں نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں جی اگر علیحدگی اسی کرنی نہیں تو پھر ادا کس لیے کرنا ہے؟ بھئی مہر کا نہ تعلق علیحدگی کے ساتھ ہے، مہر اس کا حق ہے، شادی کا حق ہے، علیحدگی کا نہیں، بس نیت کر دی اس کو ادا کرو۔ اور فرمایا ومن ادان دینا، اور جس شخص نے قرض لیا وہو لا ینوی قضاءہ فہو سارق، اور اس کی نیت ہے کہ ادا نہیں کرنا، فرمایا وہ چور ہے، اس کا مواخذہ چوروں میں کیا جائے گا۔ یہ آپ نے سن لی نا حدیث۔ اب اس کا دوسرا رخ دیکھیے کہ نیت سے کس طرح پورے عمل کا سٹرکچر، اس کی حیثیت، اس کا سٹیٹس بدل جاتا ہے۔ اب یہ سن لیا کہ جس نے قرض لیا اور نیت ہے کہ ادا نہیں کرنا وہ چور ہے، ڈاکو ہے۔ اب دوسری حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ اب حدیث سنی، آقا نے فرمایا من ادان دینا وہو ینوی ان یؤدیہ، جس شخص نے قرض لیا اور اس کی نیت ہے کہ ہر صورت اس کو ادا کرے گا، بس اتنی سی بات ہے، قرض لیا اور پوری نیت رکھی نیک نیتی سے کہ میں ادا کروں گا، اور وہ ادا نہ کر سکا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، وسائل نہ ہوئے، ادا نہ کر سکا، ڈیتھ ہو گئی۔ آقا نے فرمایا اداہ اللہ عنہ یوم القیامہ، اللہ اس کا قرض اس کی طرف سے قیامت کے دن عطا کرے گا، صرف اس وجہ سے کہ اس کی نیت ٹھیک تھی۔ ادھر نیت خراب تھی، چور ڈاکو بن گیا، ادا اس نے بھی نہیں کیا، ادا یہ بھی نہیں کر سکا، مگر اس کی نیت نہ تھی، چور اور ڈاکو بن گیا۔ ادھر اس کی نیت تھی، مجبوریوں کی وجہ سے ادا نہیں کر سکا، ڈیتھ ہو گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے قیامت کے دن وہ قرض میں ادا کروں گا تیری طرف سے۔ اور وہ قرض کس طرح ادا کرے گا؟ جس کا قرض تھا اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھا دے گا اور اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، اور اگر اس کے اعمال کم تھے، جنت کے لائق نہ تھے، تو بعید نہیں کہ اس سبب سے اللہ اس کو جنت کے لائق کر دے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اکثر شہداء امتی، اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کی عبداللہ ابن مسعود سے۔ آقا نے فرمایا ان اکثر شہداء امتی اصحاب الفرش ورب قتیل بین الصفین اللہ اعلم بنیتہ۔ فرمایا آقا علیہ السلام کی امت کے شہداء، شہید، آقا علیہ السلام کی امت کے شہید شہداء، ان کی اکثریت، میجورٹی ایسے شہیدوں کی، مارٹرز ایسے شہیدوں کی ہوگی جن کی موت حقیقت میں گھر بستر پہ آئی ہوگی، مگر وہ شہید لکھے جائیں گے، میدان جنگ میں نہیں گئے اور میدان جنگ میں نہیں مارے گئے گولی بندوق سے، نہیں، گھر میں بستر پہ موت آئی۔ اگر آقا علیہ السلام نے فرمایا اکثریت شہیدوں کی ایسے لوگوں کی ہوگی جن کی موت گھر میں بستر پر آئی مگر شمار شہداء میں ہوگا، اور فرمایا بہت سے ایسے مقتول ہوں گے جو میدان جنگ میں آمنے سامنے لڑتے ہوئے مارے جائیں گے مگر اللہ ان کی نیتوں کو جانے گا، شہداء میں نہیں ہوں گے۔ اور پھر ایک حدیث میں جسے حکیم ترمذی نے روایت کیا اپنی سند سے، فرمایا لیس کل قتیل شہیدا، میدان جنگ میں ہر شخص تیر تلوار اور بندوق سے مارا جانے والا شہید نہیں ہوتا، وہ جو مارا تو گیا میدان جنگ میں، بے شک کافر کے ہاتھوں بھی، مگر وہ محض اس عمل سے شہید نہیں بنا، اللہ اس کی نیت کو دیکھتا ہے کہ آیا کس نیت کے ساتھ تھا، آیا کس نیت کے ساتھ تھا۔ اور پوچھا گیا آقا جو لوگ بستروں پر مر جائیں گے وہ شہید کیسے ہوئے؟ تو کنز الامال میں حدیث آتی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمائے اقوام یجعل موتہم علی فرشہم ویقسم لہم اجور الشہداء،
ایسی کثرت سے طبقات ہوں گے کہ موت ان کی گھر کے بستروں پر آئیں گی، مگر اجر ان کے شہیدوں کے دیے جائیں گے، شہیدوں کے۔ پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ان کی نیت یہ تھی، خواہش تھی کہ مولا تیری راہ میں شہید ہو جائیں، بس اتنی نیت تھی، آرزو تھی، خواہش تھی۔ نیت چونکہ شہادت کی تھی اور وہ پوری نہیں ہوئی، موت گھر میں بستر پہ آئی، مگر اس نیت صالحہ نے ان کو شہداء کے زمرے میں شامل کر دیا۔ آپ نے دیکھا اس نیک نیت کی طاقت کیا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انس بن مالک روایت کرتے ہیں، صحابہ کرام غزوہ تبوک پر نکلے، اور غزوہ تبوک میں صحابہ کرام جو فوجی تھے ان سے میرے آقا نے خطاب کیا، اور خطاب کر کے فرمایا ان بالمدینۃ اقواما ما قطعنا وادیا ولا وطئنا موطئا یغیظ الکفار ولا انفقنا نفقتا ولا اصابتنا مخمصتا الا شارکونا فی ذلک وہم بالمدینہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابیو، غزوہ تبوک اس جنگ میں میرے ساتھ جہاد میں شریک ہونے والو، آؤ تمہیں ایک بات بتاؤں۔ فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہیں، ان اقواما، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تمہارے ساتھ گھروں سے نکل کر تبوک کی غزوہ میں نہیں آ سکے، جنہوں نے جہاد کے لیے سفر بھی طے نہیں کیے، جنہوں نے سفر کی مصیبتیں بھی نہیں جھیلیں، جنہوں نے جہاد کے لیے خرچ بھی نہیں کر سکے اور تکلیف اور اذیت بھی نہیں آئی، مگر ساری باتوں کے باوجود ہیں گھر میں، مگر اس جہاد میں شہادت میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، اس جہاد کے عمل میں وہ ہمارے ساتھ شریک ہیں، حالانکہ وہ گھروں سے ہی نہیں نکل سکے، اور تم میدان جنگ میں غزوہ تبوک پہ کھڑے ہو۔ تو صحابہ کرام چونک اٹھے، عرض کیا صحیح بخاری کی حدیث ہے صحیح، فرمایا وَكَيْفَ ذَلِكَ یا رسول اللہ وَلَيْسُوا مَعَنَا، آقا یہ کیسے ممکن ہے، وہ ہمارے ساتھ غزوہ تبوک پر آئے ہی نہیں، گھر بیٹھے وہ اس جہاد کا حصے دار بن گئے، اجر مل گیا، کیوں؟ قال حبسهم العذر فشاركوا بحسن النیہ، وہ کسی مجبوری کی وجہ سے نکل نہیں سکے، مگر نیت جہاد پر آنے کی تھی، مجبوری انہیں مجاہد نہ بنا سکی، مگر نیت نے انہیں جہاد پر آئے بغیر مجاہد بنا دیا۔ وشاركوا بحسن النیہ، نیت حسین نیت، خالص نیت کہ کاش ہم جہاد پر جاتے، ہماری خواہش ہے، مجبوریاں زنجیر بن گئی، جکڑ لیا انہوں نے، کسی کی بیوی بیمار ہے، کسی کے بچے بیمار تھے، کسی کی ماں بیمار تھی وہ چھوڑ نہیں سکا، کسی کے پاس زیادہ سفر نہ تھا، کوئی خود بیمار تھا، جائز مجبوریوں نے جکڑ لیا، تڑپتے رہے، مگر ان کی آرزو تھی، نیت تھی جہاد کی۔ آقا نے فرمایا اس نیت میں گھر بیٹھے انہیں جہاد کا اجر عطا کر دیا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ کیا کمال ہے حسن نیت کا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، ان رجلا قال یا رسول اللہ ما افضل الاعمال، آقا فرمائیے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ یہ معتکفین جب جائیں تو حسن نیت کا تحفہ لے کر جائیں، اور پھر جب جا کے اسٹرگل کریں اور اگلی ذمہ داری جو آپ پر ڈالی گئی ہے اس کی تیاری کریں، تو اس کے اندر نیت خالصہ رکھیں، نیت خالصہ کہ مظلوموں کی مدد کے لیے اٹھنا ہے، اللہ کے دین کی اقامت کے لیے اٹھنا ہے، ظلم کے خاتمے کے لیے اٹھنا ہے، نیکی کے فروغ کے لیے اٹھنا ہے، غربت کی آگ میں جلنے والوں کی زندگی بچانے کے لیے اٹھنا ہے، بے بس اور بے کس اور مجبور لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے اٹھنا ہے، حضور کے دین اور حضور کی سنت کے لیے اٹھنا ہے۔ نیت ہی کی نا، نیت کی، اس نیت کرنے سے آپ جب سٹرگل شروع کریں گے آپ کا صبح و شام لمحہ لمحہ عبادت بن جائے گا، اور آپ کا جہاد شروع ہو جائے گا، جہاد شروع ہو جائے گا۔ تو نیت صالحہ کا تحفہ لے کر جائیں۔ بعض اوقات میاں بیوی شادی ہوتی ہے، ایک سخت مزاج ہوتا ہے، اس سے رشتے بگڑ جاتے ہیں، زندگیاں ٹوٹ جاتی ہیں، دونوں گرم مزاج ہیں، اس میں بھی ایک نیت ہے
کہ اگر ایک گرم مزاج ہے تو دوسرا اس نیت سے صبر کر لے، اس نیت سے صبر کر لے کہ حضور کی جو سنت ازدواج ہے کہیں وہ نہ ٹوٹ جائے، اور پھر صبر کر لے اس نیت سے کہ اس صبر پہ مجھے اللہ اجر دے گا، ان اللہ مع الصابرین۔ اگر بیوی نے زیادتی کی اور وہ زیادتی سے باز نہیں آتی، گرم مزاج ہے، تلخ مزاج ہے، تلخ روح ہے، تو اگر اور شوہر بھی اسی طرح ڈیل کرے، الٹیمیٹلی رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ اس نیت سے شوہر نے اگر صبر کر لیا کہ اس کا اجر مجھے اللہ دے گا، تو اللہ پاک اس کو اس صبر پر اپنی معیت اور سنگت عطا کر دے گا۔ اور اگر شوہر ظالم ہے، وہ مارتا ہے، گالی دیتا ہے، یہ تو عام کلچر میں بدقسمتی سے ہے، اور وہ زیادتی کرتا ہے، حق ادا نہیں کرتا، وہ گرم مزاج ہے اور بیوی بھی جواب میں گرمی کرے، تو رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ اس نیت سے بیوی صبر کر لے کہ کہیں بچے یتیم نہ ہو جائیں، یعنی بے سہارا نہ ہو جائیں، ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا تو اس نیت سے صبر کر لے کہ صبر کرنے پر مجھے اللہ اپنی سنگت و معیت عطا کرے گا، صبر کرنے پر اللہ میری خطائیں معاف کر دے گا۔ کتنے ثواب کی نیتیں ہیں، وہ صبر کر لے کہ دوسرے کی زیادتی پر صبر کرنے والے سے اللہ پیار کرتا ہے۔ والعافین عن الناس، جو دوسروں کی زیادتی کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور جو پھر بھلائی کرتے ہیں زیادتی کرنے والے سے بھی برداشت کر کے اللہ ان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اگر شوہر کی زیادتی ہے تو دوسری بیوی صبر کر لے، صبر ادھر سے ہو یا ادھر سے ہو، وہ رشتے کو جوڑے رکھے گا۔ صبر ٹوٹا تو رشتہ بھی ٹوٹ گیا۔ ایک گھر نیکی کما لے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلطان الاولیاء، دور سے سینکڑوں میلوں کی مسافت سے کوئی شخص ان کی ولایت کا چرچا سن کے ان کی بارگاہ میں گیا، ان کی خدمت میں زیارت کرنے۔ خرقان پہنچا ایران میں، تو جب پہنچا دروازہ نوک کیا تو اندر سے آواز آئی، کون؟ اس نے القاب لے کر بڑے بڑے کہ حضرت سلطان الاولیاء حضور خواجہ ابو الحسن خرقانی، ان سے ان کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ ایک نیت لے کے آیا تھا، بڑی عقیدت کے ساتھ آیا تھا۔ تو وہ ان کی زوجہ تھی، اس نے کہا او تیرا وڈا سلطان الاولیاء، میرے نالو ود تے بھی کوئی جاندا انہوں، تو سفر ہی برباد کیتا اپنا 1000 میل تو چلتے تن کچھ بھی نہیں لبیا۔ او کہ تو سلطان الاولیاء، او کہ تو ولی اللہ، تو میرے کو پوچھ کی ہے۔ اس نے ایسی تیسی 1000 سنا دی، دل ٹوٹ گیا، رو پڑا، ہچکی بند گئی۔ اس نے پوچھا اتنا ہی بتا دیں وہ جو کچھ ہیں کہاں؟ اس نے کہا وہ دھکے کھاندہ ہوئے گا اتھے جنگلہ میں، جاؤ جنگل فلانے جنگل ہی دیکھ مل جائے گا تینوں۔ وہ اس جنگل کی طرف چل پڑا۔ جب روانہ ہوا تو آگے سے دیکھا کہ ایک بہت اونچا ببر شیر، اس کے اوپر کوئی سوار ہے، اور شیر گدھے کی طرح سواری بنا ہوا، اور قریب آیا تو دیکھا کہ چھانٹا اس کے ہاتھ میں سانپ کے اژدہا کا سانٹا ہے، سانپ کا چھانٹا جس طرح مارتے نہیں شیر کو، سانپ ہاتھ میں رسی بنا ہوا ہے، شیر سواری بنا ہوا ہے، اور قریب تکا تو خواجہ ابو الحسن خرقانی تھے۔ وہ تڑپ کے گر گیا کہ اللہ تیری کیا شان ہے، شیر بھی تابع کر دیے، غلامی میں سواری بنے پڑے، سانپ رسیاں بنا دی، درجہ ولایت میں تصرف میں اتنا اونچا دیا، اور گھر عالم یہ ہے کہ بیوی نے 100 باتیں کڑوی سنا دی۔ آپ جو وہ رویا، آپ نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ بس اس کے منہ سے بات نہ نکلے، بات نہ نکلے، بار بار پوچھا کیوں روتے ہو؟ وہ ادب میں کچھ نہیں کہہ سکا، فرمانے لگے میرا خیال ہے میرے گھر سے ہو کے آئے ہو، گھر سے ہو کے آئے ہو، بیگم صاحبہ کے پاس سے ہو کے آئے ہو۔ اس نے کہا جی ہاں گھر گیا تھا، رو پڑا۔ آپ نے فرمایا سنو، یہ جو درجہ ملا ہے کہ شیر سواری بن گئے اور سانپ رسی بن گئے، یہ اس بیوی کی بدمزاجی پر صبر کرنے کا صلہ ملا ہے۔ ساری زندگی اس کی سختی کو برداشت کیا، صبر کیا، سنت ازدواج کا رشتہ نہیں توڑا، حضور کی سنت سمجھ کے رشتہ نہیں توڑا، ہر وقت نگاہ میں حضور کی سنت رہی کہ یہ ازدواج سنت ہے، یہ نہ ٹوٹے۔
اس سنت کی حیا کی خاطر صبر کیا. مولا نے کہا ابو الحسن خرقانی اس صبر کے نتیجے میں ساری مخلوق تیری غلامی میں دیتے ہیں. حاضرین، تو میں عرض کر رہا تھا حدیث پاک عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آقا سے پوچھا گیا آقا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ قال النیت الصادقہ، کل اعمال سے افضل عمل سچی نیت ہے، نیک نیت، یہ تمام اعمال سے افضل ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، امام حاکم نے مستدرک میں تخریج کی، فرمایا جو شخص سارے غموں سے جان چھڑا لے، یہ دنیا کا غم، یہ اولاد کا غم، یہ پیسے کا غم، یہ کاروبار کا غم، یہ فلاں کا غم، یہ الا بلا، سب غموں سے جان چھڑا لے اور ایک مولا کا غم دل میں بسا لے. سب غموں سے، یہ جملہ تو میرے ساتھ بولو نا، آنکھیں بند کر کے، اور ایک عشق کی کیفیت میں سب آنکھیں بند کریں نا، سب غموں سے جان چھڑا لے اور ایک غم عشق مولا، اللہ کے عشق کا غم دل میں بسا لے. سارے غموں سے جان چھڑا لے اور ایک عشق رسول کا غم دل میں بسا لے. آقا نے فرمایا اللہ پاک دنیا اور آخرت کے سارے کام اس کے کر دے گا، سارے غم و ہم اس کے دور کر دے گا، ہر چیز اللہ پوری کر دے گا. اور اگر بندہ خود لاکھوں غموں میں خود پھرتا رہے گا مارا مارا، تو اللہ کہے گا جا یہ غموں کی وادیاں ہیں، دھکے کھا، ہلاک ہوتا پھر ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ تو نے مجھ پہ چھوڑا ہی نہیں معاملہ، مجھ پہ چھوڑتا تو میں تیری کفالت کرتا، تجھے سنبھال لیتا. تو نے تو خود مقابلے کیے، یہ غم یہ غم یہ غم، اور سارے غموں کے وہ دل میں سجا رکھے ہیں. اور اگر ان سارے غموں سے جان چھڑا کے ایک میرے غم میں آ جاتا تو میں تیرے غم سارے ختم کر دیتا. تو اگر اللہ کا ایک دھیان آ جائے باقی سب دھیانوں کی پریشانیاں اللہ ختم کر دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تورات میں یہ لکھا تھا، مکتوب فی التورات، تورات میں یہ وحی آئی تھی، لکھا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا جو شخص کوئی بھی عمل فقط میری رضا کے لیے کرے فَقَلِيلُهُ كَثِيرٌ، تو اس کا اتنا سا عمل بھی پہاڑ کی طرح ہے. اور جو شخص کوئی عمل میرے غیر کے لیے کرے، میری رضا کے لیے نہیں، فَكَثِيرُهُ قَلِيلٌ، وہ پہاڑوں جیسا عمل بھی کرے تو ریت کے ذرے کی طرح. اور حضرت سالم بن عبداللہ انہوں نے لکھا عمر بن عبدالعزیز کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد، اعلم ان عون اللہ للعبد علی قدر النیہ، بندے کی جتنی نیت ہوتی ہے اللہ کے لیے، اللہ پر جتنا اعتماد ہوتا ہے، بندے کا اللہ پر جتنا توکل ہوتا ہے، بندے کا اللہ پر جتنا یقین ہوتا ہے، جتنی نیت اس کی اللہ کے تعلق اور اعتماد میں کامل ہوتی ہے، اللہ کی مدد و نصرت اسی حساب سے بڑھ جاتی ہے. اور اگر نیت میں اللہ پہ یقین، توکل، بھروسہ، اعتماد کمزور ہوتا ہے، اسی حساب سے اللہ کی مدد کم ہو جاتی. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا رب عمل صغیر تعظمہ النیت ورب عمل کبیر تصغرہ النیہ. فرمایا کتنے عمل ہیں جو دیکھنے میں چھوٹے سے عمل ہوتے ہیں، چھوٹے، مگر نیت ان کو عظیم بنا دیتی ہے. اور کتنے عمل دیکھنے میں بڑے ہوتے ہیں، بڑے، مگر نیت کچھ نہیں ہوتی تو ان کو صغیر، چھوٹا بنا دیتی ہے. امام سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں پہلے لوگ کانو یتعلمون النیہ للعمل کما تتعلمون العمل. اے لوگو، سفیان ثوری فرماتے اس زمانے میں کہ پہلے لوگ، قربان جاؤں، یہ اس وقت کہتے تھے کہ پہلے لوگ، اب ہمارا حال کیا ہو. فرمایا پہلے لوگ عمل سے پہلے نیت کا علم اس طرح سیکھتے تھے، نیت کا علم، علم النیہ اس طرح سیکھتے تھے، نیت کی حقیقت کو اس طرح جانتے تھے جس طرح تم آج عمل کو سیکھتے ہو، نیت کی پرواہ نہیں کرتے. ان کے عمل بڑے تھے، ان کی نیتوں کے حسین ہونے کے باعث تمہارے عمل چھوٹے ہو گئے ہیں، نیتوں کے خالص نہ رہنے کے باعث. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انما خلد اہل الجنت فی الجنہ واہل النار فی النار بالنیات.
یہ جو جنت والے طویل زمانہ جنت میں رہیں گے اور دوزخ والے طویل زمانہ دوزخ میں رہیں گے، فرمایا عمل اس کا سبب بعد میں بنیں گے، نیتوں کے سبب یہ سب کچھ ہوگا۔ جن کی نیت اعلیٰ ہوگی ان کی جنت کا قیام طویل ہو جائے گا، اور جن کی نیت بد ہوگی مختلف اعمال میں وہ دیر تک دوزخ میں پڑے رہیں گے۔ اولیاء صالحین کہتے ہیں بندے عمل کے لیے نیت پر محنت کر، نیت میں صدق پیدا کر، سچائی، نیت میں اخلاص پیدا کر، نیت کو ہنسی کر، نیت کو غیر کی طلب کی گرد سے جاڑ اور فقط مولا کی رضا کی نیت کر، اس کے بعد عمل کر، فرمایا پھر تیرے لیے خیر ہی خیر ہے۔ صلی اللہ علیہ